الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی کچھ اور ہی انرجی ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ٹور کے ذریعے بہت سارے نوجوانوں سے ملنے کا موقع دیا ہے, بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا ہے, اور جہاں جہاں میں گیا ہوں کچھ سوال ایک جیسے آتے گئے ہیں. کئی جگہ منفرد سوال بھی ہیں, لیکن کچھ سوال جو آتے گئے ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے, تو میں وہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں نے کہیں بھی جا کر اس بات کا تفصیلی جواب کسی آڈینس کے سامنے نہیں رکھا ابھی تک, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ہر جگہ بات ہوئی ہے صبر کے بارے میں. ایک بچی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا میں اپنی زندگی میں اسی طرح سفر کرتی رہوں, یا پھر جو لوگ مجھے کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو, میں صبر کر کر کے ہی مر جاؤں. تو یہ صبر کا جو سوال ہے نا, یہ کافی آیا ہے پاکستان میں, اور میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں جہاں تک میرا جائزہ ہے دو صبر ہیں, ایک قرآن والا اور ایک پاکستان والا. وہ دو الگ الگ صبر ہیں. قرآن والا جو صبر ہے نا, اس کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے حق بات کرنی ہے, اور جب آپ حق بات کرو گے تو آپ کو سامنے سے مخالفت ملے گی. جس سے آپ نے حق بات کرنی ہے شاید اس سے آپ ڈرتے بھی ہوں, جس سے حق بات کرنی ہے وہ آپ پر پریشر بھی ڈالے کہ آئندہ مت کرنا, یہ کیا بات کر دی. جس سے آپ نے حق بات کرنی ہے وہ آپ کو دھمکی بھی دے سکتا ہے, آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے, آپ کو مالی نقصان پہنچا سکتا ہے, آپ کو جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو نفسیاتی نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کرنا ہے اور حق کی بات کرتے رہنا ہے. جتنی بھی مشکل ہوتی چلی جائے حق کی بات نہیں چھوڑنی. اسی بنیادی کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پھر تفصیلاً, اتنے سارے مائک مجھے تو اپنی شکل بھی نہیں مل رہی ہے. تھینک یو. اوکے, تو اسی کانسیپٹ کو اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اور جب کھڑے ہو جاؤ تو کوئی بھی سامنے ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, اس کی فکر نہ کرنا کون کھڑا ہے سامنے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. اگر اپنے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ, دونوں والدین کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ, سب رشتہ داروں کے قریب رشتوں کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ, امیر کے خلاف غریب کے خلاف. اللہ کی پہلی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ. اور یہ کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بڑی آپ کو سٹیمنا چاہیے ہوتا ہے. اس سٹیمنا کا نام, اس کے ناموں میں سے ایک بڑا نام قرآن میں صبر ہے. لیکن پاکستان والا صبر ذرا مختلف ہے. پاکستان والے صبر میں ہے غلط بات ہو رہی ہے, آپ اس کو خاموشی سے برداشت کر رہے ہو, پھر آپ کسی سے جا کے کہتے ہو کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے میں کیا کروں, بیٹا صبر کرو. یعنی حق کی بات مت کرو, خاموشی میں صبر کرو. قرآن جو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے, یہاں بچے بچے کو یاد ہے, بڑوں کو یاد ہے, چھوٹوں کو یاد ہے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, سب کو یاد ہے. لیکن ہم نے جو صبر بنایا نا وہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. میں تھوڑی سی بیچ میں اسکپ ہو جاتی ہے بات. یہ نہیں کہا حق کی بات نہیں کرنا, یہ باتیں مت کرنا, اس سے بڑی مصیبت ہوگی, بس تم صبر کر لو. ہم نے بھی صبر کیا تھا, تم بھی صبر کرو, اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو تبدیلی لانے والا نظام بنایا نا اپنا, وہ یہ ہے کہ پہلے حق کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے, پھر اللہ کی مدد آتی ہے, اور اس کی مدد کے آنے تک آپ نے حق کی بات کرتے رہنے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہوتے رہنا ہے. پھر آخر میں جب اللہ دیکھے گا کہ آپ اس کی مدد کے مستحق ہو, پھر مدد آتی ہے. لیکن ہوا ہماری سوسائٹی میں یہ ہے, بہت ساری جگہوں پہ, یہ صرف حکومت کی بات نہیں ہے, یہ صرف اداروں کی بات نہیں ہے, بزنسز کی بات نہیں ہے, ہمارے گھروں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم حق کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے بہت زیادہ سامنے سے جو ہے اس کے نتائج ہوں گے, اس کا ہم سامنا نہیں کر سکتے, اور ہمیں سکھا دیا کہ صبر کرو دعا کرو, صبر کرو دعا کرو. تو دوسرا جو سوال مجھے پورے ملک میں بار بار سننے کو ملا, یہ دعا کیسی ہے, میں دعا کرتا رہتا ہوں, میں دعا کرتی رہتی ہوں, اس کا کوئی جواب ہی نہیں آتا. اور یہ میں بھی سوچتا رہا, یہ دعا کا مسئلہ اور کسی ملک میں جا کے گیا ہوں, میں نے کتنے ہزاروں لوگوں سے بات کی ہے, کسی کو دعا کا ایسا مسئلہ ہو نہیں رہا جیسا پاکستانیوں کو ہو رہا ہے. تو یہاں دعا کی خاص کیا, اس کا اثر یہاں خاص کیوں نہیں ہے. پھر مجھے جا کے بات سمجھ میں آئی, جس طریقے سے دعا کی بات کی جا رہی ہے نا ہماری سوسائٹی میں, وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے نا,
دعا کرنے کے مستحق ہونے کے لیے اس کو ہٹا دیا گیا ہے رستے سے. اپنی جو محنت کرنی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اس کو ہٹا دیا گیا اور پھر کہا ہے اس کے بجائے آپ دعا ہی کریں. یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی تھی بدلنے کی، اس صلاحیت کا تو آپ انکار کر دو. میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایسے ہیں ویسے، ان کو اللہ ہی بدلے گا، ان سے تو اللہ ہی نمٹے گا. ان سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. جو بھی مشکلات آپ کے سامنے ہیں نا، اس زمانے میں، ان مشکلات میں، اس فیملی میں، اس سوسائٹی میں، جس قوم ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے صلاحیت رکھتی تھی، اسی کو وہاں ڈالا گیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کبھی کسی انسان پر ایسی تکلیف نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ اس میں اس کی وسعت ہو. تو آپ میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے فرینڈز میں، آپ کی سوسائٹی میں جو جو پریشر آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے وہ آپ ہی پر ڈالا جانا تھا، کیونکہ آپ ہی اس کے قابل ہو، کہ کوئی اور اس کے قابل نہ ہوتا. اگر میرے اوپر وہ پریشر ہوتا تو میں اس کے قابل ہی نہ ہوتا. اللہ نے آپ کو چنا اس کے لیے. تو یہ اپنے بارے میں کہہ دینا نہیں نہیں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، بس دعا ہی کر سکتے ہیں اب، اور صبر ہی کر سکتے ہیں، پھر آپ کو دعا اور صبر کا کرائسس ہو جائے گا اور آپ پھر پوچھنا شروع کر دو کہ یہ پتہ نہیں میری دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا کیوں نہیں ہے، وہ مجھ سے کیوں اتنا ناراض ہے. یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی کی بات ہے. تو اب اگلا سوال جو آتا ہے، جو اصل بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، میری امید ہے کہ زیادہ دیر میں نہیں لوں گا لیکن ہو سکتا ہے زیادہ دیر ہو جائے، وہ یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، حق بات کرنی آپ نے کہہ دیا، کیسے کریں؟ اور جو سامنے سے ری ایکشن آنا ہے اس کا کیسے سامنا کریں؟ اس کے بارے میں قرآن کیا ہدایت دے رہا ہے مجھے اور آپ کو. اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت مقام قرآن کا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کا سامنا کرنے کی ہدایت دی. اور میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ لیکچر سننے کے بعد کہیں ہاں اب میں اپنی ساس سے بات کرنے کو تیار ہوں کہ وہ، مجھے تو پتہ تھا کہ وہ فرعون ہے، استاد نعمان نے کنفرم کر دیا کہ واقعی وہ فرعون ہے. دیکھیں کوئی پتہ نہ چلتا ہے کس نے تالی بجائی تھی. اچھا خیر، بات یہ ہے کہ فرعون کی شخصیت کا اتنا ذکر قرآن میں اس لیے ہے کیونکہ وہ تو بہت بڑا حکمران تھا، اس کی دنیا کی سب سے عظیم حکومت تھی، اس کی دنیا کی سب سے پاورفل اس کی آرمی تھی، اس کا اتنا روب تھا اور اتنا اثر تھا کہ آج تک تاریخ میں اس کی جو تعمیر تھی، اس کا جو آرکیٹیکچر تھا، اس کی بنیاد پر بڑی بڑی حکومتیں اپنا آرکیٹیکچر بناتی ہیں. آپ نے کورٹ ہاؤسز میں جو بڑے بڑے ستون دیکھے ہوں گے نا، سیڑھیوں کے سامنے بڑی سیڑھیاں ہوتی ہیں، پھر آگے ستون ہوتے ہیں اور اس کے اندر کورٹ ہاؤس بلڈنگ ہوتی ہے. فرانس میں ایسا ہوتا ہے، آسٹریلیا میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. وہ اصل میں فرائض کی تعمیر ہے. وہ ان کا کہنے کا طریقہ ہے کہ ہم نئے فرعون ہیں. ڈالر کے اوپر جو ہے وہ احرام بنے ہوئے ہیں، پیرامڈز بنے ہوئے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو اتنا روب تھا اس قوم کا کہ آنے والی قومیں یہ کرتی تھیں کہ ہم اگلے فرعون ہیں. اتنے امپریس تھے وہ ان لوگوں سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ فرعون کی مثال حکومتوں کی مثال ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر چھوٹا سا چھوٹا فرعون ہوتا ہے. میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے آپ کو فرعون آئیڈینٹیفائی کرو، یا اپنے چچا کو، یا اپنے ابو کو، یا اپنے بڑے بھائی کو، یا خالہ کو، یا چچی کو، لیکن اس کی جو ٹیکٹکس تھی نا، جو ترکیب وہ استعمال کیا کرتا تھا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ایسے ہی نہیں حکومت پہ پہنچ گیا تھا. اس کے پاس کچھ طریقے تھے اور وہ بہت بڑا جینیس تھا. جس مقام پہ وہ پہنچا ہے، اس مقام پہ پہنچنا آسان کام نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا جینیس ہے، اور جو سیاست میں بہت آگے پہنچ جائے نا، اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے اور اس کو اپنے اپوننٹ کو برباد کرنے کا طریقہ آتا ہے. دیکھیں کبھی کبھی ٹی وی پہ ہوتا ہے، آپ کے ہاں تو ویسے بہت سول کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ، میں نے یہی دیکھا ہے، لوگ صرف تمیز سے بات کرتے ہیں. لیکن کسی اور جگہ پہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے کسی سبجیکٹ میں نا، کوئی پی ایچ ڈی ہے، اس نے 20 سال 30 سال تحقیق کی ہے کسی مضمون پر، اس کو بلایا گیا ہے. اور دوسری طرف جو ٹی وی کا میزبان ہے، جو اس کا ہوسٹ ہے، وہ اس کا انٹرویو کر رہا ہے، لیکن وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ایکسپرٹ ہے نا، اس کو کچھ نہیں پتہ. ٹھیک ہے؟ اور اصل میں جو انٹرویو کر رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اسے کچھ نہیں پتہ، لیکن اس کو انٹرویو کی ایسی مہارت آتی ہے کہ وہ ایسے ایسے سوال پوچھتا ہے. پی ایچ ڈی والا بیچارہ اپنا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی بات کاٹ کے، اچھا یہ بتائیں، ویسے آپ تو غلط ہی کہہ رہے ہیں لیکن پھر یہ آپ بھی بتا دیں. اور وہ کہے گا میں تو اچھا چلیں ہم کمرشل بریک کے پاس آتے ہیں. اور وہ 2-5 منٹ میں آپ کو دنیا کو لگے گا کہ جس کے پاس 20 سال کی مہارت ہے وہ بالکل گدھا ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ، اور یہ انٹرویو کو سب معلوم ہے. یہ ٹیکنیک ہوتی ہے اور اس ٹیکنیک کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. کمیونیکیشن میں، بات کرنے میں کچھ لوگ ایسے ماہر ہوتے ہیں
کہ وہ حق کو باطل بنا دیتے ہیں بات کے دوران، اور باطل کو حق بنا دیتے ہیں، اور جو سننے والے ہوں وہ سارے امپریس ہو جائیں کہ یہ واقعی ایسا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا دو لوگوں کی، تو اس میں صرف معلومات نہیں ہوتی، اس میں نفسیات بھی ہوتی ہیں، اس میں نفسیات بھی ہوتی ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر کوئی لائر ہے، لائر کو، وکیل کو اپنا کیس پریزنٹ کرنا آتا ہوتا ہے، وہ جج کے سامنے آ کر بڑی تفصیل سے اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہے، اپوزیشن کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی وہ انٹروگیشن کرتا ہے، اس میں بہت کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو کھل کر جج کے سامنے بیان کر سکے۔ اگر اس میں اس طرح کی بات کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ وکیل بن ہی نہیں سکتا۔ اور وہی وکیل کبھی ہوتا ہے ایسا جس کو اپنے بڑے بھائی سے یا بھابھی سے یا امی سے یا ابو سے ایسی انگزائٹی ہوتی ہے، گھر جا کے اس کی امی کہتی ہیں، کوئی ایک دو باتیں کہتی ہیں، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس سے آگے سے بات ہی نہیں کی جاتی۔ اتنا کیپیبل انسان جس کی سپیچ سن کے بڑے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کا اتنا اس پر دباؤ ہوتا ہے، وہ دو باتیں کرتے ہیں اور اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کیا ہوا، جواب نہیں آتا، کیا ہو گیا ہے، کورٹ میں تو بڑی باتیں کرتے ہو، کیا ہوا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا ہے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، پھر میری زبان نہیں چلتی۔ تو فرعون اس معاملے میں ماہر تھا کہ کسی سے بات کرے نا تو اس کا سینہ تنگ ہو جائے اور پھر آگے سے اس کی زبان بھی نہ چلے۔ یہ باتیں سامنے رکھ کے اب آپ نے ان کچھ آیات کو میں پڑھوں گا، اور ان آیات میں سے جو درس ہم لے سکتے ہیں تھوڑے سے وہ لیں گے، اور پھر آپ کوشش کرو کہ دیکھو آپ کی زندگی میں کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو چیزیں یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ فرعون ہیں، لیکن فرعون کے ذریعے ہم کچھ سیکھ تو سکیں کم از کم، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل۔ فرعون کے پاس جاؤ اور دو باتیں کہنا۔ پہلی بات یہ کہنا کہ تم اور ہارون دونوں، ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، رب العالمین کے، تمام جہانوں کے رب کے ہم رسول ہیں۔ اور آپ دوسری بات یہ کہنا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اس کی بنیاد پر آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ دونوں کا آپس میں ایک ربط ہے۔ یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کا ایک رب ہے، آپ اس کے رب نہیں ہیں، تو ان کا رب ان کو بلا رہا ہے۔ آپ ان پر ربوبیت نہیں کر سکتے، آپ ان کو غلام نہیں بنا سکتے، وہ اللہ کے غلام ہیں۔ تو پہلی بات کی ہے کہ ہم اصل رب کے نمائندے ہو کر، اس کے رسول ہو کے آپ کے سامنے آئیں، اور آپ کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں، ان کو غلامی سے رہا کر دیں۔ یہ دو باتیں جا کے آپ نے فرعون کے سامنے کہنی ہے۔ اچھا، جو فرعون کے سامنے بات کرنی تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے نکلے تھے، ان پہ قتل کا کیس ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ پولیس کی سکیم بھی بن گئی تھی کہ کورٹ میں جانے تک کی حد نہیں آنی چاہیے، کیونکہ کورٹ میں کیس پہنچ گیا تو فرعون کو تو خاص محبت تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے، اس آیت کی بنیاد پر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، فرعون کو محبت تھی، فرعون کی قوم کو محبت نہیں تھی۔ تو پولیس والے اصل میں جلتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے ہیں، ان کی رنگت سے پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل سے ہے، لیکن ان کو رائل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، یہ محل میں رہتے ہیں، ہمیں ان کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے، باقی ان کی رنگت کے سارے لوگوں کو ہم غلام رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھو کیسا نواب بنایا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو ان کو ایک جلن تھی۔ تو جب یہ کیس ہوا تو انہوں نے خفیہ طور پہ ایک میٹنگ کر لی تھی، اور اس میں کہا تھا، اس کی ایکسپوز ہو گئی تھی بات، قرآن نے ایکسپوز کر دی، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ جو پولیس والے، جو اس کے چیفز ہیں نا، جو پولیس کمشنرز ہیں، انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کر لی ہے کہ وہ آپ کو اریسٹ نہیں کریں گے، وہ آپ کی تلاش میں آپ کو گرفتار کر کے کورٹ میں نہیں لائیں گے، جہاں ڈھونڈیں گے وہیں قتل کر دیں گے، اور قتل کر کے کہیں بعد میں رپورٹ بنا دیں گے کہ جی یہ کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، رستے میں وہ تلوار کے اوپر گر گئے تھے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے حقیقت میں کسی ملک میں بھی، یہاں بھی نہیں ہوتا کہ پولیس کچھ ایسا کچھ کرے اور پھر بعد میں کچھ اور رپورٹ بنا دے، لیکن یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر اب وہ چلے بھاگ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ صرف کہ تم مصر میں جاؤ، لیکن جو حکومتی بلڈنگ ہے اس کے سامنے گارڈز کھڑے ہوں گے، ان کو جا کے کہو میں فرعون سے ملنے آیا ہوں۔ اور انہوں نے پورے مصر میں سے ہو کے ہارون کے ساتھ علیہ السلام جا کے پہنچنا ہے دروازے پہ، اور کہنا ہے ہمیں فرعون سے بات کرنی ہے۔ اب دیکھیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے مختلف ملکوں میں ہیڈز آف اسٹیٹ، گورنرز، پریزیڈنٹس سے ملاقات کرنے کا،
اور جب کسی کنگ سے یا پریزیڈنٹ سے یا پرائم منسٹر سے ملاقات کرنی ہوتی ہے نا، تو پہلے آپ کو وہ ایک باقاعدہ اورینٹیشن دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، جب وہ آئیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے آپ کو اس ٹائٹل سے پکارنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ جیسے میں ملیشیا میں گیا تھا، مثال میں پرلیس ان کا ایک اسٹیٹ ہے، ان کے جو ملک ہیں ان کو توانکو کہا جاتا ہے ملیشین زبان میں۔ تو توانکو کو ملاقات کرنے کے لیے ان کا جو ان کا علاقائی لباس ہے نا وہ پہننا پڑتا ہے۔ تو پہلے آئی ہیڈ ٹو پٹ اے باتک آن، تو وہ پہن کے تو پھر ان سے جب بات کرنی ہوتی ہے، وہ پہلے ان کے ہاں اور مذاہب تھے، بدھزم تھا اور شرک والے مذاہب تھے، لیکن اب اسلام آ گیا تو پرانے زمانے میں وہ ہاتھ جوڑ کے وہ ایسے جھکا کرتے تھے، لیکن ہمارے دین میں ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، تو اب انہوں نے اس کو جھکنے کو ریورس کر دیا، وہ ایسے کر کے ایسے کرتے ہیں، تو رواج رکھ لیا، شرک نکال دیا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بھی سیکھنا پڑا۔ تو یعنی ایک اورینٹیشن ہوتی ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس کمرے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن استعمال کریں، آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اس کمرے کے اندر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے داخل ہونا ہے نا محل کے اندر، آپ اس کمرے میں موجود ہیں، شاید آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں، یا وہ فرعون اوپر تخت پہ بیٹھے ہیں نا، آپ پنکھا دینے والے ہیں۔ پنکھے والے بھی ہوتے تھے نا پہلے، آپ کی فل ٹائم جاب لگ گئی ہے، اوکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا باس فرعون ہے، اس کا واقعی فرعون تھا تو خیر اب کوئی اگر بادشاہ کے یا پریزیڈنٹ کے یا پرائم منسٹر کے یا گورنر کے یا میئر کے آفس میں داخل ہوتا ہے یا اس کے چیمبر میں داخل ہوتا ہے، تو پہلی بات تو ہوتی ہے کہ اٹس این آنر، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ایک تھوڑی سی نمائش ہوتی ہے شروع میں۔ اور وہ تو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے اعلیٰ رب ہوں میں۔ موسیٰ کو ہدایت دی جا رہی ہے، آپ جاؤ، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے صحرا میں سے ہوتے ہوئے، اور ان کا سٹیٹس کیا ہے، کرمنل سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، فیوجیٹو ہیں، اور اب انہوں نے جانا ہے بلڈنگ کے اندر، اور ساتھ میں ان کے ہارون علیہ السلام جن کو غلام مانا جاتا ہے، انہوں نے بھی کوئی شاندار کپڑے نہیں پہنے ہوئے اس میٹنگ کے لیے۔ اب وہ اندر جائیں، سوٹی ہاتھ میں، اندر وہ آتے ہیں، اور کیا استقبال کیا ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کا، انا رسول رب العالمین، ہم اصل رب کے رسول بن کر یہاں آئے ہیں، یعنی آپ اصل رب نہیں ہیں۔ پہلی بات جو اندر آ کے کی ہے، اس سے اگر کوئی اور کرتا تو اس کو امیڈیٹ ڈیتھ پینلٹی ہو جاتی، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ ہاں بادشاہ وہ ہے، یہ نہیں کہا کہ عظیم رب ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے، نہ، ہم اصل رب کی طرف سے آئے ہیں۔ تو پہلے جو آپ پنکھا دے رہے تھے نا، آپ کو کہا ہیں، کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی کی ایسی ہمت ہوئی ہو کہ اس طرح سے فرعون سے بات کرے۔ آپ کے گھر میں کچھ لوگ ہیں جن سے کوئی سامنے اکڑ کے بات نہیں کرتا، سیدھی بات نہیں کرتا، وہ ساری زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ چپ بیٹھے رہتے ہو۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے آفس میں کام کرتے ہو کہ آپ کا مینیجر آپ سے اتنی بدتمیزی کرتا ہے، سپروائزر آپ سے اتنی گندی طریقے سے بات کرتا ہے، لیکن ایک دن کوئی آ کے اس سے کس طرح بات کر لینا، سیدھا کر دے اسے، تو آپ اندر ہی اندر خوش ہوتے رہتے ہو، لائک آج تو چائے بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ تو آپ پنکھا دے رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اندر آ کے کہا انا رسول رب العالمین، لیکن یہاں تک بات نہیں رکی، آگے ایک مزید افینس کر دیا، اور کیا کہا، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، مطالبہ میں کرنے آیا ہوں، اپنی خیر چاہتے ہو تو کیا کرو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ یہ کہاں فرعون تخت پہ بیٹھا، کہاں یہ دو لوگ جو اندر آ کے یہ بات کر رہے ہیں، پورا کمرہ ہوتا ہے، اس میں سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، ان کے وزیر ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں، جنرلز ہوتے ہیں، پنکھے والے ہوتے ہیں، فانٹا والے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ان سب کو بھی ایک دم سے شوق لگا ہوگا، یہ کیا دیا ہے اس نے، ایسی بات کبھی سنی نہیں اس کمرے کے اندر۔ تو آگے سے اب سارے گھور رہے ہیں فرعون کی طرف، یہ کیا کہیں گے، اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کی طرح پالا تھا، بہت محبت دی تھی، اپنے محل میں ان کی پرورش کرائی تھی، تو ان کے جانے سے پہلے خاص محبت تھی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے۔ لیکن محبت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، فرعون کو ایک طرف موسیٰ سے محبت ہے، ایک طرف اپنے اقتدار سے بھی محبت ہے، اور وہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا، جی شکریہ، تھینک یو،
یہ لائٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اوکے خیر, فرعون اگر کوئی اور ہوتا جیسے میں بتا رہا تھا اس کو فوراً قتل کر دیتا. اس نے کیا کیا ہے کیسے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے, آج کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے میں دو باتیں رکھوں گا. وہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اور میں بار بار پوچھتا رہوں گا, زور سے آپ نے جواب دینا ہے. موسیٰ علیہ السلام دو باتیں کرنے آئے تھے کہ وہ رسول ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اس کے لیے مختصر ہم لفظ استعمال کریں گے رسول, تاکہ وہ ساری بات کا خلاصہ ایک لفظ میں آ جائے. پہلی بات کیا تھی؟ رسول. دوسری بات تھی بنی اسرائیل, یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. تو دو لفظوں سے پوری بات سمرائز ہوگی. کیا دو باتیں کرنے آئے ہیں موسیٰ؟ رسول, بنی اسرائیل, یہی دو باتیں ہیں. اب دیکھنا فرعون کا ان دو باتوں کا کیا جواب ہوگا. بات تو انہوں نے کر دی, آگے سے جواب آ رہا ہے الم نربک فینا ولیدا, کیا میں نے تجھے یہاں پر پرورش نہیں دی جب سے کہ تو بچہ تھا؟ پہلی بات. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ, کیا تو نے یہاں اپنی زندگی کے کئی سال نہیں گزارے؟ تیسری بات وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہ جو تو نے کیا تھا, جو حرکت کی تھی تو نے, کیا تو اس کا ڈینائل کر رہا ہے, اس کا انکار کر رہا ہے کہ تو نے کی تھی؟ اور کافر کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈینائی کرنا, ایک اور مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا. دونوں مفہوم سمجھ لیں یہاں پہ. کیا انکار کر رہا ہے یا اتنا ناشکرا ہو گیا تو؟ اس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. میں پہلے پوچھتا ہوں, کتنی باتیں کرنے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ کیا دو باتیں؟ رسول, بنی اسرائیل. جب فرعون نے آگے سے جواب دیا ہے تو ان میں سے کسی بات کا جواب دیا ہے؟ نہ. ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی سے, میں نے شروع میں کہا تھا نا حق کی بات کرنی ہے, پھر آگے سے صبر کرنا ہے. بات وہاں سے شروع ہوئی تھی, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. جب آپ حق کی بات کرنے آتے ہو, آپ کی بات ایک پوائنٹ ہوتی ہے یا دو پوائنٹ ہوتے ہیں, کوئی لمبی تقریر نہیں ہوتی. لیکن جس کو فرعون کی ٹیکٹکس آتی ہیں نا, وہ پتہ کیا کرتا ہے, آپ کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو شرمندہ کر دے اور پورا مضمون ہی بدل جائے, اور آپ کو یاد بھی نہ رہے کہ آپ کیا بات کرنے آئے تھے. اچھا آگے سے کہہ دیا, اچھا تم بچے تھے جب یہاں پہ تھے. اس کا کیا مقصد ہے؟ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو حق بات تم کرنے آئے ہو یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے. تمہیں خیال نہیں, تمہیں لحاظ نہیں کہ کتنے احسان تم پر کیے جا چکے ہیں, اور تم یہاں کئی سال رہ چکے ہو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں تمیز کا کیا مطالبہ ہوتا ہے, تمہیں کیسے بات کرنی چاہیے, تمہیں لحاظ کرنا چاہیے. تم کتنے ناشکرے ہو گئے ہو. اور اب آف کورس یہ بات تو پرانے زمانے میں ہوتی تھی. اب کسی سے آپ حق بات کریں تو وہ آپ کو شرمندہ نہیں کرتے, اور وہ آپ کو اپنے احسانات یاد نہیں دلاتے, اور وہ الٹی بات آپ پر نہیں ڈال دیتے کہ اصل غلطی تمہاری ہے, تم نے منہ کیوں کھولا, تمہاری مجال یہ کہ تم اس طرح کی بدتمیزی کرو, اتنے نافرمان بنو, یہی دن دکھانے تھے مجھے. یہ چیز تو پرانے زمانے, آپ کے ہاں نہیں ہوتی ہے, لاہور میں نہیں ہوتی ہے, وہ ملتان میں ہوتی ہے. اچھا خیر, تو یہ جو ٹیکٹک استعمال ہوتی ہے نا, بہت زیادہ زبردست چیز ہوتی ہے یہ. اور اس کے بعد انسان پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ سوری. وہ جو بات کرنے آتے پہلے ہمت کر کے, آج میں ابو سے یہ بات کر کے رہوں گا, دو باتیں میں نے کرنی ہے. جا کے دو باتیں کرنے گئے, 2 منٹ بعد, اچھا یہ دن دکھانے تھے مجھے, یہ سکھاتا ہے تمہارا اسلام, ایسے آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں, اس لیے تمہاری فیسیں بھری تھیں, اس لیے یہ کیا تھا, اس لیے وہ کیا تھا. اور وہ اس کے بعد سوری ابا جان, سوری ابا جان, اور ہر کے واپس. اس بچے کو پتہ نہیں وہ بات کرنے کیا گیا تھا. دو باتیں کرنے آئے تھے. کیا دو باتیں تھیں؟ ایک اور بات سمجھ لو. ایک تو کہا بدتمیزی کر رہے ہو, دوسرا کہا ناشکری کر رہے ہو. تو بدتمیزی کا حوالہ دیا جائے گا, ناشکری کا حوالہ دیا جائے گا. پھر ایک تیسری بات, وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ جو حرکت تو نے کی تھی اس کا کیا ہوگا ہے؟ مجھے آ کے بتائے گا میں کیا غلط کر رہا ہوں. اپنے پیچھے ریکارڈ دیکھا ہے؟ ذرا رپورٹ لے کے آنا, دکھاؤ ذرا ان کو, دیکھو. یعنی آپ کوئی صحیح بات کرنے لگو گے تو جس کو فرعون کی یہ تدبیر آتی ہے نا, وہ کہے گا اچھا آپ صحیح بات کریں گے, آپ کب سے فرشتے بنے؟ میرے پاس تو ریکارڈنگ اس وقت سے ہے, ذرا نکال کے کروم کاسٹ پہ لگاتے ہیں, ساری فیملی کو دکھاتے ہیں آپ کیا کر رہے تھے 3 سال پہلے, یہ دیکھ لیں. یعنی آپ نے جو غلطی کی ہو,
جب بھی آپ کوئی صحیح بات کرنے لگو آپ کو اپنی غلطی یاد دلا کے دبا کے دبا کے دبا کے، کیونکہ آپ اب ایک شخصیت نہیں رہے، آپ چلتی پھرتی غلطی ہو، آپ اس غلطی سے زیادہ کچھ نہیں ہو. تو جب بھی آپ کوئی صحیح بات کرنے لگو تو آپ کو تم کون ہوتے ہو صحیح بات کرنے والے؟ تم نے تو یہ کیا وہ کیا وہ کیا، تم بڑا اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہو، دیکھو ذرا ان کو. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا کسی کی غلطی پکڑ کے بار بار اس کو اس کی غلطی یاد دلانا تاکہ وہ دب کے رہے. جب وہ صحیح حق کی بات بھی کرنے لگے، نہیں وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کیونکہ اس سے غلطی ہو چکی ہے. عجیب بات یہ ہے رسول نے وعدہ کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک گارنٹی دے دی، کلو بنی آدم خطاء یا خطاؤن، تمام اولاد آدم کی غلطی کرتے رہتے ہیں، غلطی ہر انسان سے ہوتی رہتی ہے. اور خیر الخطائین التوابون، جو بہترین ہیں غلطیاں کرنے والے وہ توبہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ توبہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے، غلطی ہوتی ہے توبہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے. اللہ پچھلی والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، انسان معاف نہیں کرتے، انسان نوٹ لیتے ہیں یہ بعد میں کام آئے گی. یہ کبھی یہ انسان اگر اپنی عزت نفس کے لیے کھڑا ہو گیا یا کبھی کسی حق بات کے لیے کھڑا ہو گیا تو ایک سیکنڈ میں ذرا اپنی فائل کھول لوں، ہاں یہ ادھر بتانا ذرا، آپ آگے سے بےزتی کرنا کسی کی، اس کی غلطی بار بار نکال کے اس کو ریڈیوس کرنا، یہ فرعون کا طریقہ تھا. یہ قرآن نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ہمیں ایک بہت قدیمی شخصیت کے بارے میں کوئی معلومات مل جائیں. ہر بات میں اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے آپ کو، جب آپ حق کی بات کرو گے تو آپ کہا ہے نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. اس کی ایک پریکٹیکل مثال ہے یہ کہ دیکھیں آپ نے حق بات کرنی ہے تو آگے سے جو آپ کو سننے کو ملے گا نا تو وہ حق کی بات کہیں غائب ہو جائے گی، آپ کا دماغ کہیں اور ہی چلا جائے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ جب مجھ سے یہ ایسی بات کرے گا تو میرا سینہ کیا ہوگا؟ تنگ ہو جائے گا. مجھ سے جو بات میں کرنے آیا تھا وہ مجھ سے کہیں کری نہیں جائے گی، کیونکہ اگر آپ کا سینہ تنگ ہو جائے نا تو آپ نے صحیح بات بھی کرنی ہے وہ منہ سے نہیں نکلتی، آپ کا فلو ختم ہو جاتا ہے، آپ کی لاجک ختم ہو جاتی ہے، دماغ کے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں. اصل چیز اب یہ سمجھ لیں آگے بڑھنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف بات ہو رہی ہے عقلی، موسیٰ بات کر رہے ہیں عقلی، فرعون نے بات کرنی ہے جذباتی. دو مختلف میدان ہیں، ایک عقل کا میدان ہے اور ایک کون سا میدان ہے؟ جذبات کا. جو حق کے ساتھ ہوتا ہے نا اس کو جذبات کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے ساتھ حق ہے، وہ عقلی بات کرتا ہے. جس کے پاس حق نہیں ہوتا نا اس کو جذبات کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ عقل کا میدان چھوڑ کے، کیونکہ اس میدان میں وہ کھیلے گا تو میچ ہار جائے گا، تو وہ کوشش کرتا ہے کھینچ کے آپ کو عقل کے میدان سے لا کے کہاں لے آئے؟ جذبات کے میدان میں. ایک دفعہ اس میدان میں آپ آ گئے میچ ختم. تو آپ نے عقل کی بات پہ رہنا ہے، اس نے جذبات کی بات پہ رہنا ہے، لیکن وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ 2 منٹ میں آپ کو جذبات کے میدان میں لے آتے ہیں اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. یہی فرعون کی ٹیکٹک ہے. تو اس نے یہ ٹیکٹک استعمال کی ان کو شرمندہ کرنے کی، ان کی غلطی یاد دلانے کی، ان کو نافرمان کہنے کی، ان کو ناشکرہ کہنے کی، یہ ساری چیزیں اس نے استعمال کی. چلو اب تو یہ میرے میدان میں آ گیا، اب کیا کرے گا؟ آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے نا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ہیں. کہتے ہیں قال فعلتها اذن. دیکھیں میں دوبارہ یاد دلا رہا ہوں، فرعون نے جو 2 باتیں موسیٰ نے کی تھی نا اس کے جواب میں فرعون نے 2-3 باتیں کی تھیں. اس کو بھی 2 ہی سمجھ لیں آسانی کے لیے. ایک کہی تھی کہ تم ناشکرے ہو، یہاں پہ رہے ہو پھر بھی ایسی بدتمیزی کرتے ہو، تو بدتمیزی کی بات کی تھی، ناشکری کی بات کی تھی. دوسری کی تھی کہ تم نے قتل کیا اور اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ تم کون ہوتے ہو صحیح اچھی بات کرنے والے؟ تم خود قاتل ہو. وفعلت فعلتك التي فعلت. بائی دا وے اس میں ایک اور چیز میں نے نہیں بتائی دوسری چیز کے بارے میں. فرعون نے کھل کے نہیں کہا تو نے قتل کیا تھا، یہ نہیں کہا جو حرکت کی تھی نا وہ جو کی تھی وہ والی، کھل کے نہیں کہا. وہ بھی بڑا تیز ہے، اس نے کھل کے اس لیے نہیں کہا کہ وہ ڈرائے، اگر زیادہ آگے بات کی نا تو میں کھل کے بتا دوں گا سب کو، مجھے پتہ ہے، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، وہ آپ کو آ کے کہتے ہیں وہ جو چیز تھی نا وہ نہیں بھولنا، وہ والی. پھر اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کون سی چیز؟ کچھ نہیں. وہ ایک ہاسٹیج سچویشن بنائی ہوئی ہے نا. 2 باتیں اس نے کی ان کو پورے سبجیکٹ سے، پورے مضمون سے ہٹانے کی. اب بات سننا موسیٰ علیہ السلام کی. کہتے ہیں فعلتها اذن، جس حرکت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس غلطی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میں نے کی تھی اس وقت. اس سے ڈرنے کے بجائے، مجھ سے غلطی ہوئی
سب کو پتہ چل جائے گا مجھ سے غلطی ہوئی. ان کو پہلے پتہ ہے, سب کو پتہ ہے مجھ سے ہوئی غلطی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن فرعون نے یہ بات پہلے نہیں کہی تھی, فرعون نے یہ بات دوسری کہی تھی. پہلی بات کہی تھی ناشکری والی, نافرمانی والی, بدتمیزی والی, وہ پہلی بات تھی. لیکن موسیٰ کو اس بات کا احساس ہے علیہ السلام کہ اصل جو بڑا مسئلہ ہے وہ قتل والا مسئلہ ہے, کیس والا مسئلہ ہے. تو بڑی بات کو پہلے سامنے لے کے آتے ہیں. اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ وہ جذبات میں نہیں ہے, وہ بھی عقلی بات کر رہے ہیں ابھی تک. اور وہ آگے سے فرعون کو کہتے ہیں ہاں میں نے کی تھی, وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, اور اس وقت میں کنفیوز تھا. دال کے معنی ہم اردو میں ہمیشہ گمراہ کر دیتے ہیں, وہ ہمیشہ گمراہ نہیں ہوتے. ضلع کے معنی میں کنفیوژن کے معنی بھی آتے ہیں. کسی چیز کو صحیح سے نہ سمجھ سکا ہو کوئی تو اس کو بھی ضال کہا جاتا ہے. تو اس وقت میں کنفیوز تھا, مجھ سے واقعی غلطی ہوئی. اور پھر کیا کہتے ہیں, عجیب بات, فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ, اور اس کے نتیجے میں تم سب سے بھاگ گیا تھا. فرعون تو ایک شخص ہے, لیکن منکم میں فرعون کی طرف اشارہ نہیں ہے, وہ من کا ہوتا ہے عربی میں. کہا ہے فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ, میں تم سب سے بھاگ گیا جب میں تم سب سے ڈرا کرتا تھا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. تھینک یو. میرے پاس ویسے تھا ڈبہ. اوکے دیٹس اوکے, آئی کین سویٹ, اٹس فائن. دیکھیں جب کمرے میں پریزیڈنٹ ہو نا تو پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ صرف پریزیڈنٹ سے بات کی جاتی ہے. آپس میں آپ گپ شپ کر رہے ہوگے نا تو وہ بدتمیزی ہوتی ہے کس کے ساتھ, پریزیڈنٹ کے ساتھ. ٹیچر کلاس میں ہو, اسٹوڈنٹس آپس میں بات کر رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے, بدتمیزی ہوتی ہے نا. امام خطبہ دے رہا ہے, لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, امام کے ساتھ بدتمیزی ہے کہ نہیں, یہی ہے نا. لیکن اس کا سب سے اعلیٰ جو کرائم ہے وہ پریزیڈنٹ کے سامنے ہے یا بادشاہ کے سامنے ہے. بادشاہ سامنے ہے, بات باقیوں سے ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تمام کی طرف مڑ کے کہا مجھ سے غلطی ہوئی تھی لیکن میں تم سب سے بھاگ گیا تھا. اور اس سے وہ اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں پروٹوکول کی فکر نہیں ہے, حق کی بات میں نے کرنی ہے. لگتا ہے یہ عقلی بات نہیں کرنا چاہ رہے, یہ جذباتی بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو شاید آپ کا عقل کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے, میں آپ سے ہی بات کر لوں. اور پھر کہتے ہیں لما خفتکم, جب میں تم لوگوں سے ڈرا کرتا تھا میں بھاگ گیا. فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین, پھر میرے رب نے مجھے حکم دے دیا, حکم کہتے ہیں پختگی دے دی, مجھے پکا بنا دیا, اور حکمت بھی دے دی, اور مجھے بھیجنے والوں میں سے بنا دیا, مجھے رسول بنا دیا, اس لیے میں واپس آ گیا. کیا باتیں کرنی تھی موسیٰ نے؟ دو باتیں. پہلی بات کیا تھی, رسول. دوسری بات کیا تھی؟ اب دیکھا, کہا ہاں میں نے کی تھی, پھر میں بھاگ گیا, پھر مجھے رسول بنا دیا, میں واپس آ گیا. اپنے پوائنٹ پہ واپس آ گئے. پہلے پوائنٹ پہ کتنے پوائنٹ رہ گئے؟ ایک اور رہ گیا, بنی اسرائیل والی بات. کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل. واقعی حق تو یہ ہے کہ آپ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے, بڑی آرام سے میری زندگی یہاں پہ گزری ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ اس بات کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ آپ تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھو؟ اس کا بنی اسرائیل کو غلام بنانے سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ, میرا بیڈ روم بڑا زبردست تھا, لیکن یہ جو غلامی میں آپ نے رکھا ہوا ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو بالکل اللاجیکل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, اس کی دو جذباتی باتیں لے کے ان کو واپس اپنی بات کی طرف لے آئے. اٹس جینیس, دونوں چیزوں کو. یعنی انہوں نے ایک پیغام بھیج دیا فرعون کو بھی اور باقی سارے بیٹھنے والوں کو بھی کہ میں جو بات کرنے آیا ہوں اس سے مجھے جذبات میں ڈال کر پھسلایا نہیں جا سکے گا. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی, وَيَضِيقُ صَدْرِي, اور شکایت کی تھی, بلکہ اپنے خوف کا اظہار کیا تھا, وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي, میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے, میری زبان نہیں چلتی. اللہ نے آگے سے کہہ دیا تھا کلا, کچھ نہیں ہوگا, تمہارا سینہ تنگ نہیں ہوگا, تمہاری زبان چلے گی. اب وہ زبان چل رہی ہے اور وہ جذبات میں آئے بغیر چل رہی ہے. میرے نوجوان بہن بھائی اور بڑے بھی کیا سیکھ رہے ہیں ابھی, کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, فرعون نہیں ہوتے, ان کی طرف اشارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو جذباتی بنا دیتے ہیں, اور جب وہ آپ جذباتی بناتے ہیں تو آپ جذباتی ہو جاتے ہو, اور یہی آپ کی غلطی ہے کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہو. جو بات کرنی ہوتی ہے اس پہ رہا کرو, اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو, غصہ کرنے کی ضرورت نہیں, رونے کی ضرورت نہیں, نروس ہونے کی ضرورت نہیں, خاموش ہونے کی ضرورت نہیں, کانفیڈنس رہنا ہے, ٹھنڈا رہنا ہے, اپنے آپ کو پکا کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آیات سے تھوڑی ہمت لینی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں. اچھا اب فرعون کو بھی سمجھ آ گیا کہ یہ تو ہٹنے والے ہیں نہیں, یہ بھی ڈھیٹ ہو گئے,
دوبارہ انہوں نے بات کر دی. تو آگے سے پھر کہا کہ اب اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو وہ کہتے ہیں, فرعون کہتا ہے, قال فرعون وما رب العالمین, کیا رب العالمین. دوسری ٹیکٹک اس کی, وہ بھی بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں, لاہور میں نہیں صرف ملتان میں. وہ یہ ہے کہ کوئی سنجیدہ بات آپ نے کرنی ہے, آگے سے کوئی کہتے کیا بات کریں یار چھوڑو, یا کوئی کہہ دے یہ کوئی بات ہے کرنے کی, شکل دیکھیے اپنی. یہ جو ہے نا, یہ وما رب العالمین کی تفسیر ہے. یعنی کسی چیز کو ڈسمس کرنا جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جی میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اچھا کیا پتہ نہیں, اب ضروری بات یہ چیز جو ہے نا, اور یہ کئی رشتوں میں یہ بات کئی سالوں تک چلتی رہتی ہے, کئی سالوں تک چلتی رہتی ہے. بات ڈسمس کی جا رہی ہے, میرے پاس اس بات کا کوئی اسٹیمنا نہیں ہے. اچھا بڑا لمبا دن تھا میرا, میں بہت اسٹریس ہوں, مجھے یہ بات نہیں کرنی. اگلے دن مجھے یہ بات نہیں کرنی. 4 دن بعد آپ بات کرنے کی کوشش کرو, یار کیا رٹا لگایا ہوا ہے, نہیں کرنی بات مجھے, ہر بار یہی بات. یعنی وہ بات کرے گا نہیں اور کہے گا ہر بار یہی بات ہوتی ہے. دیکھا نا, تو یہ ہے وما رب العالمین, تنزیہ بات ہے, ڈسمس کرنے والی بات ہے. اب اس کے بعد بھی انسان چپ ہو جاتا ہے, اب یہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا, میں کیا کروں آگے سے, مجھے تو چپ کرا دیا انہوں نے اس طرح. السلام کو کیا پختگی دی اللہ نے. آگے سے کہتے ہیں اچھا, وہ کہہ رہے ہیں نا کیا رب العالمین, تو وہ تنزیہ سوال ہے, لیکن انہوں نے اس کو ایسے سنا جیسے وہ واقعی سوال ہے, اور ان کو بھی پتہ ہے تنزیہ ہے, لیکن طنز کا جواب بھی طنز یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو حقیقی سمجھیں اور حقیقی سوچ کے اس کا جواب دیں. تو وہ کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین, وہ تو رب تمام آسمانوں کا اور زمین کا اگر تم باقی سب یقین کرنے کے لیے تیار ہو تو. یعنی دوسری دفعہ اس نے فرعون کو ڈسمس کیا, انہوں نے باقی سب سے بات کر رہے ہیں, اور کس چیز کا ذکر کیا, آسمانوں کا اور زمین کا. آسمان اور زمین کی اہمیت سمجھ لیں. فرائضہ کا ایمان تھا, ان کا یقین یہ تھا, ان کے عقائد میں تھا کہ اصل خدا سورج ہے اور سورج کی اولاد فرائضہ ہے. تو جو سورج اٹھتا ہے اور جاتا ہے نا, وہ ان کا معبود ہے وہ, اور وہ آسمانوں کا معبود ہے اور زمینوں کا معبود فرعون ہے. یہ ان کا فلسفہ تھا. ایک ہی جملے میں رب السماوات والارض وما بینہما, آسمانوں کا رب, زمین کا رب, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب. اگر تم باقی لوگ عقلی بات کی بنیاد پر یقین کرنے کو تیار ہو, میں اس رب کی طرف سے آیا ہوں جو آسمان کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی. یعنی نہ یہ آسمان کا رب ہے اور نہ اس کے باپ دادا زمین کے, نہ یہ زمین کا رب ہے نہ اس کے باپ دادا آسمان کے رب ہیں. ان کا پورا فلسفہ توڑ دیا ایک جملے میں انہوں نے. لیکن بات پھر بھی یہی, اس نے پوچھا تھا نا اگر رسول ہو تو کس کے ہو, کیا رب لگایا ہوا ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اس میں ایک اور بات بھی سامنے آ گئی, بہت بڑی توہین ہے فرعون کے لیے, بہت زبردست بےزتی ہوئی ہے. وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے فرعون تو عقل استعمال کر نہیں سکتا, اس کو تو جذباتی باتیں کرنی آتی ہیں یا بات ڈسمس کرنی آتی ہے, اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ میری بات کا صحیح عقلی جواب دے سکے, تو وہ تو بیوقوف ہے, دیکھتے ہیں آپ میں عقل ہے کہ نہیں. یعنی اس بات سے انہوں نے کنایتاً فرعون کو بیوقوف بھی کہہ دیا. اب فرعون جو ہے وہ, ابھی اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں. پہلے یہ سوچتے ہیں کہ آپ جو پنکھا دے رہے تھے نا, آپ پر کیا گزر رہی ہے. آپ دن رات فرعون کے سامنے پنکھا کرتے ہو, اور اب کسی نے آ کے فرعون کو 2 دفعہ اپنی اوقات دکھا دی, آگے سے جواب دے دیا, تو آپ کو تو اندر سے بڑا اچھا لگ رہا ہے, رائٹ. آج تو مزہ آ گیا. اوکے, آپ کا تو کچھ زیادہ ہی پسینہ نکل رہا ہے, میں ذرا تیز کر دوں. اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی ہے نا کہ میرا رب آسمانوں کا رب ہے, زمین کا رب ہے, اور تمام ان کے درمیان جو ساری چیزیں ان کا رب ہے, انہوں نے اس ملک کے اور اس نظام کے قائم کیے ہوئے مذہب کی نفی کی یا نہیں کی, مجھے آپ یہ بتائیں. نفی کی ہے نا, اور اس کے ماننے والوں کے سب سے بڑے اس کمرے کے اندر ہیں. تو آپ کسی ایسے مقام پر جا کر ان کے بلیفز کی, ان کے عقائد کی توہین کرو گے, ان کی نفی کرو گے, تو وہ سارے اٹھ جانے چاہیے, ان سب کو غصہ آ جانا چاہیے کہ کیا بات کر دی, رب ہیں وہ ہمارے, سورج, سب کو غصہ آ جانا چاہیے ان کے اوپر, موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. مزے کی بات یہ ہے سارے ایسے سن رہے ہیں, اور کچھ لوگ تو چپکے سے اپنا فون نکال کے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اسنیپ چیٹ پہ ڈالنے کے لیے, اس کے ساتھ فائر ایموجی لگا دی, آج مزہ آ رہا ہے بہت, یہ فرعون کی شکل دیکھو. تو
فرعون کو اندازہ ہو گیا کہ کمرے میں کسی کو غصہ نہیں آیا، آنا چاہیے تھا، میرے ساتھ ہیں یہ لوگ، میری حمایت میں، میری وفاداری میں سب کو کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا کیا بات کر رہا ہے، کسی نے نہیں کہا۔ تو اب فرعون کا غصہ موسیٰ پہ ہونے کے بجائے اب فرعون کا غصہ کہاں جا رہا ہے؟ باقی سب پہ۔ فرعون کہتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیا، قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے ارد گرد سب سے کہتا تم سن نہیں رہے کیا؟ تم میں سے کسی کو غصہ نہیں آیا؟ اوہ تو کیا ریکارڈ کر رہا ہے؟ کمرے میں لوگ اب موسیٰ علیہ السلام سے امپریس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب یہ بات شروع ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام بالکل یہاں پہ تھے، فرعون وہاں پہ تھا۔ ایک دو جملے ہوئے ہیں اور فرعون کا مقام اپنے ہی محل کے اندر نیچے ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ موسیٰ کا مقام اونچا ہو رہا ہے۔ اس کے اندر، اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اب آہستہ آہستہ موسیٰ علیہ السلام سے امپریس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فرعون کی حکومت عظیم ترین حکومتوں میں سے ہے تاریخ کی، اور اس کا کوئی فوج بھی سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ جتنا ان کا روب تھا، وہ اصل میں اپنی جو تعمیر، ان کی عظیم تعمیرات ہیں، وہ پانی کے نزدیک بنایا کرتے تھے کہ اور قومیں وہاں سے گزریں اپنی کشتیوں کو لے کے تو ڈر جائیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اصل اس کی انٹیمیڈیشن فیکٹر تھا اس کا، اور اس حکومت کا سب سے اعلیٰ آفس، اس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس کمرے کے اندر کے لوگ، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام سے امپریس ہو گئے تو پھر فرعون بس ایک بڈھا بابا بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ، اس کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ اس کی ساری حیثیت اصل میں وہ اور لوگوں کے بلبوتے پہ جا کر وہ اس تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی بننے والی ہے۔ اگر اس کمرے والے لوگ موسیٰ سے امپریس ہو گئے نا، تو یہ ایک دم سے نظام ایک ہی سیکنڈ میں بدل سکتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بہت ڈینجرس سچویشن بننے والی ہے فرعون کے لیے۔ عجیب بات ہے کہ اگر آپ اس قصے کی شروعات میں سنیں تو موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، الا یتقون، انہیں بچنا چاہیے، فرعون والوں کو بچنا چاہیے۔ عجیب لگتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو بھیج کے کہ انہیں بچنا چاہیے۔ بچنا تو ایک جو بچ کے بھاگے تھے انہیں بچنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حق کے پیچھے اپنا کن ڈال دیتا ہے نا، اور آپ کے اندر اعتماد ڈال دیتا ہے، تو بڑی سے بڑی پاور کی کمزوری سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس کو غصہ آ رہا ہے اپنے فالوورز کے اوپر، الا تستمعون۔ اس سے بھی ہم نے ایک نئی تدبیر سیکھی فرعون کی، جو وہ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ پرانے زمانے میں استعمال ہوتی تھی، اب کوئی استعمال نہیں کرتا، کہ اگر آپ صحیح بات کر رہے ہو نا اور اس کا جواب کوئی نہ دے سکے تو وہ باقی ساروں پہ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کی بات سن رہے ہیں۔ اس کی بات کیوں سن رہے ہو؟ یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ بند کرو یہ۔ یعنی تمیز کا، میرے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات نہ سن لینا، اس کی بات میں یہاں کبھی ٹالریٹ نہیں کروں گا یا کروں گی۔ تو یہ بھی آپ کی فیملیز میں کبھی نہیں ہوتا، لیکن میں ایسے ہی بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی اسی مضمون پہ ہیں۔ وہ فرعون نے بے وقوفی میں اپنا سوال پوچھ رہے تھے نا، کیا رب، اسی کا جواب ابھی دے رہے ہیں۔ وہ جذبات میں آئے ہی نہیں، جواب ہی نہیں دے رہے، جذباتی بات کا جواب دینا ہی نہیں ہے۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، آپ کا رب، آپ سب کا رب، اور سب آپ کے سب سے پرانے آباء و اجداد کا رب بھی، اسی کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بات سنائی نہیں دے رہی، فرعون کی بات irrelevant ہو گئی ہے۔ وہ غصہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لوگوں سے تم سن نہیں رہے، موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی رب کی بات کر رہے ہیں، رب کی بات کر رہے ہیں، رب کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ آپ کو جیسے آن لائن ہوتا ہے نا، آپ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہو، کرتے ہو، کچھ پوسٹ کرتے ہو، تو اس کے نیچے کچھ لوگ عقلی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ ٹرول کرتے ہیں، جذباتی بات کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا بات سکھا دی؟ جذباتی باتوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اگنور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ عقل کے میدان سے ہٹ کر جذبات کے میدان میں آ جائیں۔ اور قرآن سکھا رہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو آپ ایسے کرو کہ وہ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت، اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اب فرعون کو احساس ہوا کہ میرے ہی کورٹ کے اندر مجھے ہی اگنور کیا جا رہا ہے، میرے ہی بندے، میرے ہی ملازم، میرے ہی جنرل، ساروں کا منہ موسیٰ کی طرف ہے، میری طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، مجھ سے کوئی ڈر بھی نہیں رہا۔ اب یہ تو کچھ عجیب سچویشن ہو گئی ہے۔ تو اب مجھے اپنی جو ٹیم ہے، اپنی جو پارٹی ہے، اس کو دوبارہ اپنی طرف مائل کرنا پڑے گا۔ تو اس نے اپنا ایک نیا طریقہ استعمال کیا، قال ان رسولکم الذی
ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسول ہے نا تمہارا، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، میری طرف تھوڑی، تمہاری طرف، جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ رسول ہے، یہ پاگل ہے، لمجنون، قسم سے پاگل ہے، لام القسم بھی کہا جاتا ہے اسے، میں قسم سے کہہ رہا ہوں یہ پاگل ہے۔ پاگل کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ پاگل کہنے کی ضرورت تب ہوتی ہے جب اس کی بات سے لوگ متاثر ہونے لگیں، تو آپ کو اس سے ہٹانے کے لیے اس کے بارے میں کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاگل ہے۔ اور اس کے پاگل کہنے میں آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو بات موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں نا، اس کی ایک تنقید نہیں کی ابھی تک، اس کا ایک جواب نہیں دیا، موسیٰ کی شخصیت پہ آ گئے ہیں، یہ تو پاگل ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی حق بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو ایک بات ہوتی ہے اور ایک شخصیت ہوتی ہے۔ بات کی آپ مخالفت کر نہیں سکتے، وہ بات ٹھیک کر رہا ہے، تو کیونکہ آپ بات کی مخالفت نہیں کر سکتے تو اس کی حق بات کو مٹانے کے لیے آپ کی ساری محنت کس پہ لگ جائے گی؟ اس کی شخصیت پہ، یہ تو پاگل ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو ایسا ہے، اس کی بات کون سنے؟ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اب فرعون چاہ رہا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ رہیں، یعنی فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا کمزور ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام زمین پہ کھڑے ہوئے زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں۔ نہیں، پنکھا بند کر دیں، اوکے، پسینے کی خیر ہے، اوکے، پلیز ٹرن اٹ آف، پلیز ٹرن اٹ آف، میں بھی ٹھیک ہوں، اوکے، تھینک یو۔ رب المشرقی والمغربی وما بینہما ان کنتم موقنین، میرا رب مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم میری بات سمجھ رہے ہو سارے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خطرناک بات کر دی، وہ یہ کی کہ دیکھو مشرق کا رب اور مغرب کا رب، یعنی سورج کے نکلنے کا اور سورج کے غروب ہونے کا رب میرا رب ہے، اگر باقی تم سب لوگ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ اس کو کہتے ہیں اشارے میں بات کرنا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، دیکھو میں جس رب کی بات کر رہا ہوں وہ حکمرانی کا مستحق ہے، یہ انسان نہیں، دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اس نے ایک عقلی بات ابھی تک نہیں کی، یہ جس بات سے پورے ملک کو چلائے گا۔ یعنی اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس روم کے اندر، اس کمرے کے اندر یہ کو ہو جائے، جس حکومت کی تصویریں ابھی امریکہ کے ڈالر بل پر ہوتی ہیں، جس کے ستون جا کر رومن ایمپائر نے ترکی میں جا کے لگائے، جگہ جگہ جا کے لگائے، کیونکہ وہ اس سے اتنے امپریس ہیں، جس کی کنسٹرکشن کی بنیاد پہ حکومتی بلڈوں کا ڈیزائن ہوتا ہے، عمارتوں کا ڈیزائن ہوتا ہے، اس کی حکومت ہل رہی ہے، نہ کوئی فوج، نہ کوئی پیسے لگے، نہ کوئی میڈیا لگا، نہ کوئی کیمپین ہوئی، بس حق بات کرنے سے، حق پہ لگے رہو، پیچھے مت ہٹو۔ اب تو اگر وہ بات اگر تھوڑی سی بھی سن لی تو حکومت ختم ہے فرعون کی۔ تو اب اس نے اپنا آخری ہیلہ استعمال کیا ہے۔ وہ آخری ہیلہ کیا ہے؟ لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، خبردار اگر تم نے، موسیٰ کو کہا، تم نے میرے علاوہ کسی اور الہ کو پکڑا، کسی اور الہ پہ کے ساتھ لگے رہے، تو میں اس بات کو کر کے رہوں گا کہ تم جیل میں جاؤ، جیل والوں میں جانے کے ساتھ، جو باقی جیل میں جاتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جیل میں پھینکے جاؤ۔ دھمکی پہ آ گئے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جو حق کی بات کرتا ہے نا، اس کو دھمکی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو جذبات کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ جس نے دھمکی دے کر بات منوانی ہے نا، اس نے پہلے ہی اس کی شکست ہو چکی ہے۔ اصل میں آخری جو ہیلہ ہوتا ہے نا انسان کا شکست سے پہلے، وہ ہوتا ہے کہ میں فورس استعمال کر دوں۔ لیکن آرگیومنٹ میں، ڈیبیٹ میں، حق اور باطل کی جو آپس میں جو ایک مقابلہ ہوتا ہے، اس میں صرف دلائل پر بات ہوتی ہے، عقلی بات ہوتی ہے۔ پہلے جذبات استعمال کیے جاتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کی شکست ہے، لیکن وہ سارے جذبات بھی اگر ناکام کریں تو آخر میں انسان کس چیز پر آ جاتا ہے؟ دھمکی پر آ جاتا ہے۔ اگر یہ بات دوبارہ کی نا تو بس کہیں اور جا کے رات گزارو، اگر یہ بات دوبارہ کی تمہاری فیسیں کون بھرے گا یہ سوچ لینا، اگر یہ بات دوبارہ کی گاڑی کی چابی ادھر دو، فون دو اپنا، یہ کرو وہ کرو، پھر سے کوئی یہ بات، پھر سے کر یہ بات پھر سے۔ یہ جو کرتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلالت ہے، اس بات کی پورا 100%، 1000% ثبوت ہے کہ جو یہ بات کر رہا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ جو حق پر ہوتا ہے اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، حق اتنا قوی ہوتا ہے کہ اس کو اور کسی چیز کا سہارا نہیں چاہیے ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں جب اس نے یہ بات کی تو صرف موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ بات واضح نہیں ہو گئی، تمام اس کے کورٹ روم پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اب فرعون ہار چکا ہے۔
اور اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ چلا اگر انہوں نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا، جیل میں پھینکے جائیں گے۔ شروع میں میں نے کہا تھا فرعون کو محبت تھی، اب محبت بھی کم ہونے لگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی بھی کسی کو محبت ہونا، جب ان کا کنٹرول ختم ہو رہا ہونا تو وہ جو ظاہری محبت تھی وہ بھی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کو یا آخر میں یا کسی سے محبت ہے یا اپنے اقتدار سے محبت ہے۔ تو اس کو جتنی محبت اس کو اپنے اقتدار سے تھی اتنی موسیٰ سے نہیں تھی، یہاں تک کہ بہت بعد میں جا کے اس نے یہ بھی کہا قرآن میں ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، چھوڑو مجھے، میں خود ہی موسیٰ کو قتل کروں گا، پکار لے وہ اپنے رب کو۔ وہ بعد میں جا کے بات ہوئی، لیکن خیر اس بات کو اب مکمل کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ اور نہیں کہتا، بات تو ختم۔ لیکن جانے سے پہلے اولو جئتک بشیء مبین، میں اگر کوئی چیز آپ کو دکھا دوں جس سے بات واضح ہو جائے، میں کچھ کہوں گا نہیں، دکھا دیتا ہوں، کچھ لے آتا ہوں سامنے۔ تو فرعون بھی کہتا ہوگا سوٹ کیس تو ساتھ آیا نہیں کوئی، ایک بھائی ہے ساتھ، ایک سوٹی ہے ساتھ، کیا لے کے آئے گا؟ تو اس نے بھی بڑے گھمنڈ میں آ کے کہہ دیا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، لے آؤ، بڑے سچ بولنے والے ہو گئے تو لے آؤ، دیکھ لیں کیا لاؤ گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ میں وہ سانپ والی بات سے پہلے میں ایک تھوڑا سا آپ کو سائٹ پہ قصہ سنا دوں۔ یہ تقریباً بہت سالوں پہلی بات ہے، 1890 کی بات ہے، میں عربی پڑھایا کرتا تھا نیو یارک میں۔ تو بروکلن میں ایک پرانی سی بلڈنگ تھی نیو یارک میں، وہاں میں عربی پڑھا رہا تھا۔ اس طرف خواتین تھیں، ایکچولی اس طرف خواتین تھیں، اس طرف مرد حضرات تھے، اور میں کھڑا اسٹیج پہ میں عربی پڑھا رہا تھا۔ پرانی بلڈنگ تھی تو اس میں چوہوں کا مسئلہ تھا۔ تو اللہ کی ایک عجیب مخلوق، ایک چوہا، وہ لیڈیز سائڈ سے نکلا سامنے سے، اور یہاں آ کے وہ کھڑا ہو گیا لیڈیز سیکشن کے سامنے، اور لیڈیز کو جیسے وہ خطبہ دینے کے لیے تیاری کر رہا ہے، وہ آگے نہیں ہلا۔ اور میں عربی پڑھا رہا ہوں، میں نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ وہاں چوہا کھڑا ہے، اور یہاں پہ جو مرد ہیں وہ سارے اس چوہے کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ مرد دیکھ کے لگے تو خیر جب میں نے سارے اپنے مرد اسٹوڈنٹس کی آنکھوں کو اس طرف جاتے دیکھا تو میں نے کہا وہاں کچھ تو ہوگا، تو میں نے دیکھا تو وہاں وہ چوہے صاحب کھڑے ہوئے ہیں سامنے۔ اب میری نظر وہاں گئی تو جو سامنے لیڈیز تھیں ان کی نظر کہاں گئی؟ وہ چوہے پہ گئی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ عورتیں بھی اذان دیتی ہیں۔ اللہ کوئی کرسی پہ چڑھی ہوئی ہے، دادی اماں کرسی پہ چڑھی ہوئی ہے، کوئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ جو ہے نا ایک وہ قیامت کا منظر ہے نا، ترى الناس سکارا وما هم بسکارا، لائک آپ دیکھیں گے لوگ شراب پیے ہوئے ہیں لیکن وہ شراب پیے ہوئے نہیں ہیں، نشے میں نہیں ہے، ایسی حالت۔ وہاں قیامت کا دن شروع ہو گیا لیڈیز سیکشن میں، اور وہ چوہا اپنی جگہ سے وہ دیکھ رہا ہے تماشا، وہ اپنی جگہ کھڑا ہے اور وہاں پہ، اور میں بھی کہوں یار، مجھے پھر اسی وقت خیال آیا کہ دیکھیں آپ کو میں نے جاب پکڑائی تھی نا پنکھے والی، اس ہال کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سوٹی پھینکی ہے، اور اس سانپ کی اس کی تین خصوصیات قرآن نے بتائیں۔ پہلی خصوصیت ہے حیّۃ، فإذا هي حیّۃ تسعیٰ۔ حیّہ کہتے ہیں کوبرا کو، جس کے سامنے سے دانت نکلے ہوتے ہیں، اس کے ڈسنے سے موت آ جاتی ہے، تو یعنی اس کے دانت ہیں، اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ حیّہ اصل میں حیات سے نکلا ہے۔ حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو۔ حیّہ یعنی وہ زندگی لینے والا، جب اس کا منہ کھل جاتا ہے نا تو زندگی ختم ہونے والی ہے نا، تو اس کو حیّہ کہا جاتا ہے تعبیر میں۔ دوسری اس کی مثال دی ہے قرآن نے ثعبان۔ ثعبان کہتے ہیں ایسے بڑے اژدہا کو جو چھوٹے جانوروں کو نگل سکتا ہے۔ تو ایک طرف جو کوبرا ہوتا ہے وہ دبلا ہوتا ہے، اور ثعبان جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ جو سانپ بنایا ہے نا، یہ کوئی اور ہی سپیشیز ہے، یہ دونوں کی ایک کمبینیشن ہے، اور اتنی خطرناک ہے کہ اس کے بارے میں تیسری جو خصوصیت قرآن نے بتائی ہے وہ جان ہے، یعنی جن معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کی مخلوق معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی چوہا نہیں تھا جو کمرے میں آ گیا، یہ ایک بہت بڑا سانپ اژدہا جو انسان کو بھی نگل لے، اور اس کے دانت نکلے ہوئے ہیں سامنے سے، اور پھر وہ تسعیٰ، وہ گھومتا پھر رہا ہے۔ آپ اندازہ کرو اگر آپ کی وہاں جاب تھی تو آپ کیا کرو گے اس وقت؟ آئی کوئٹ،
فرعون بھی اپنے تخت پہ چڑھ گیا ہوگا، سارے پورے کمرے میں پہلے موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کی وجہ سے انہوں نے کمرے پر اپنا غلبہ کر لیا تھا، اور اب ایک چیز اس ڈیمونسٹریشن کے ذریعے اب ساری آنکھوں پر بھی غلبہ ہے. پہلے کانوں پر غلبہ تھا، اب آنکھوں پر بھی غلبہ ہے، اب دلوں پر بھی غلبہ ہے، خوف بھی آ گیا. پہلے امپریس ہوئے تھے، اب ڈر بھی گئے سارے. اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں آیا ہوگا کبھی، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سانپ موسیٰ علیہ السلام کو دیا، یہ ساری ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی. شروع میں آتے ساتھ ہی کچھ کہے بغیر مسئلہ ہی حل، رائٹ؟ اس نے آگے جا کے ایک دفعہ مارا تھا، فرعون ختم، باقی سارے مان جاتے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت دینی ہے. آپ کو سانپ نہیں پکڑایا جائے گا تاکہ آپ اپنے چچا کا سامنا کر سکیں. آپ نے الفاظ استعمال کرنے ہوں گے، یہی بات ہے نا. تو اصل معجزہ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا وہ الفاظ کا. اب آخری بات تھی، میں نے کہا تھا لمبی بات ہو جائے گی. آپ لوگ ٹھیک ہو نہ بھی ہوتے تو میں نے بولنا تھا. خیر دیکھ رہے ہیں اب یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، تو جو جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیکیورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، جو پنکھے والے سارے جو کمرے میں ہیں، وہ اب کس سے 100% امپریس ہو چکے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اب جب وہ اتنے امپریس ہو چکے ہیں تو اب فرعون تو ختم بالکل. تو اس نے اپنی آخری تدبیر استعمال کی ہے، وہ سب سے خطرناک تدبیر ہے. وہ تدبیر اگر استعمال نہ کرتا نا تو اس نے اس دن نہیں بچنا تھا. آخری چیز رہ گئی تھی اس کے پاس. اب دھمکی سے کام نہیں چلے گا، اب ان کو پاگل کہنے سے کام نہیں چلے گا، ان کو شرمندہ کرنے سے کام نہیں. وہ ساری تدبیر استعمال کر چکا، ساری ضائع ہو چکی. اب اس کے ہتھیار ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے پاس ایک ہی رہ گیا ہے بس استعمال کرنے کو. اور یہ بڑا عظیم ہیلا ہے، بڑی عظیم تدبیر ہے. یہ تدبیر سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ لوگ میرے بھائیوں برا نہیں ماننا، میں آپ کی حمایت میں بھی بعد میں مثال دوں گا. یہاں نہیں ہوتا، ملتان میں ہوتا ہے. میاں بیوی ہے. شوہر جو ہے وہ بیوی کی قدر نہیں کر رہا، اس سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اس کی ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے. وہ سمجھتی ہے شاید کیونکہ میں بدصورت ہو گئی ہوں اس لیے، تو وہ کوشش کرتی ہے کہ میں ذرا اپنا حلیہ بھی ٹھیک کر لوں، شاید کچھ بدل جائے گا. تو وہ پھر میک اپ کرتی ہے، اچھے کپڑے کرتی ہے، بال ٹھیک سے کرتی ہے، ان کا فیوریٹ ڈنر بناتی ہے، کینڈل لائٹ لگاتی ہے، بچوں کو جلدی سلا دیتی ہے. وہ آفس سے تھکے ہوئے آتے ہیں، وہ اپنی اینک بھی اتار دیتی ہے بیوی. پھر دروازہ کھولتی ہے، شوہر اندر آتا ہے، شوہر دیکھ کے کہتا اینک اتارنے سے اچھی لگنے لگو گی. تو وہ آگے سے کہتی نہیں، اینک اتارنے سے آپ اچھے لگتے ہیں. خیر وہ اور طرف بات چلی گئی. میں تو جو بیوی ہے وہ اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہے، تو میری بات کو اگنور کرتے ہیں، مجھے ہر وقت انسلٹ کرتے رہتے ہیں، میری کسی چیز کی قدر نہیں کرتے، اور یہ سالوں سے چل رہا ہے، مجھ سے نہیں رہا جا رہا، مجھ سے نہیں رہا. وہ سہیلی سے بات کر رہی ہے. سہیلی کہہ رہی ہے آپ اس کو کنفرنٹ کریں، آپ بات کریں. اور کہتی ہے آج میں بات کر کے رہوں گی. تو اب وہ دروازہ کھولا تو شوہر جو ان کا ہے وہ آئس کریم لے کے کھڑا ہوا ہے. وہ جنگ کے لیے تیار، وہ آئس کریم لے کے، یہ دیکھو میں کیا لے کے آیا ہوں. یاد ہے یہ والی آئس کریم؟ اور وہ جو ابھی تیار تھی، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ بھی کہتی ہے مجھے یاد ہے. اور پھر بیٹھ کے، وہ پہلی دفعہ پارک میں بیٹھ کے کھائی تھی نا، ہاں جی چلو وہاں چل کے کھاتے ہیں، چلیں. اور پھر بعد میں سہیلی کہتی ہے کیا ہوا، کنفرنٹ کیا؟ نہیں اصل میں ان پہ نا کام پہ بہت پریشر ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کبھی کبھی وہ غصہ کر جاتے ہیں، لیکن وہ بہت پیار کرتے ہیں. اصل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پتہ ہے وہ آئس کریم بھی لے کے آئے تھے آج، پتہ ہے اب وہ والی. اب وہ بیوی کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ تو بدل گئے ہیں، یہ تو پرانے والے ہو گئے ہیں جیسے ہوتے تھے وہ. تو وہ بڑی خوشی ہوتی ہے. رات کو صبح اٹھتی ہے، شوہر کہتا ہے میں آج دیر سے واپس آؤں گا.
کال مت کرنا. تو وہ حیران پریشان یہ ہوا کہ زندگی بدل گئی تھی. واپس کیوں آ گئے اس طرف؟ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کے صبر کا ایک میٹر ہے. زیادتی کر رہا ہے، آپ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، آپ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، پھٹنے والا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے یہ پھٹ گیا نا تو مسئلہ ہو جائے گا. اب آئس کریم کا ٹائم آ چکا ہے. اب آئس کریم لا کے کیا کرتا ہے وہ؟ ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے. اب اس کی دوبارہ مائلیج بڑھ گئی. اب دوبارہ کرنے جو اصل تھی اس پہ واپس آ جاتا ہے. دوبارہ ابیوز کر سکتا ہے، دوبارہ بدتمیزی کر سکتا ہے، دوبارہ اگنور کر سکتا ہے. پھر ایک موقع آئے گا اس کا پھٹنے والی بات ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ دوبارہ ایک اور آئس کریم آ جائے گی، پھر نیچے چلا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آفیسز میں ہوتا ہے، یہ گھروں میں ہوتا ہے، یہ شوہر کرتے ہیں، بیوی کرتی ہیں، مائیں کرتی ہیں، باپ کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، بہن کرتے ہیں، بھائی کرتے ہیں. یہ رشتوں میں ہوتا ہے. فرعون کو سمجھ آ گیا اگر میں نے ابھی آئس کریم نہیں دی تو یہ ان سب کا میٹر پھٹ جائے گا. کیونکہ پہلے بھی وہ کس قسم کا باس تھا؟ وہ ایسا باس تھا جو اپنے کام کرنے والوں کو انکریج کرتا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتا، اچھے اسلوب سے بات کرتا، پیار سے محبت سے بات کرتا. وہ فرعون ہے یار، اس نے کیسے بات کرنی ہے؟ وہ کہتا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ پورا مصر کا ملک میرا نہیں ہے؟ یہ سارے دریا میرے پیروں کے تلے نہیں چلتے؟ میں اور میں. اس نے کبھی کسی کو اکنالج کرنا نہیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بات بھی کر رہے ہیں تو ویسے بھی ان کو پوری قوم کو یہ تو نہیں تھا کہ فرعون سے محبت ہے، اصل میں فرعون سے ڈر تھا. تو جب یہ موقع مل رہا ہے بغاوت کا تو وہ تو کریں گے. تو اب اگر آئس کریم پیش نہیں کی تو معاملہ ختم. تو آ کے اپنے جرنیلوں کو، پنکھے والے کو ہٹا کے جرنیلوں کو قال وہاں سام چل رہا ہے، ارد گرد بلا کے کہتا ہے ان ھذا لساحر علیم، یہ بہت ہی زبردست قسم کا بڑا علم والا یہ جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری اپنی زمین سے نکال دے، تو تم بتاؤ میں کیا کروں. یہ تم کا لفظ جو اس نے استعمال کیا ہے نا، اس نے زندگی میں کبھی استعمال نہیں کیا. ہمیشہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ میں اور میں. جب اس کی حکومت گرنے والی ہے نا، میں تو تمہارے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے تھوڑی ہے. تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے گا اور مجھے تمہاری بات کی بڑی ویلیو ہے. تم بتاؤ میں کیا کروں، تم مجھے مشورہ دو. اور جس نے ساری زندگی جس کی قدر ہی نہیں کی گئی، جس کو جانوروں سے بھی کم رکھا گیا ہے، اس سے کوئی آ کے ایک دفعہ اس کو قدر کر دے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں میں بتاتا ہوں سر، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. جگہ جگہ سے نا اور جادوگر ہیں، وہ ہم سارے لے کے آتے ہیں. وہ اس نے یہ تدبیر اس لیے نہیں دی کیونکہ اس کو بڑی خواہش تھی کہ فرعون کی حکومت رہے. اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اس کو ایکنالج کر لیا. اس کو ایکنالج کیا تو اس کو ایک دم سے اس کو میں بھی کوئی چیز ہوں، میری رائے کی بھی کوئی حیثیت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اب مشورہ کیا کریں فیصلوں میں. ان پہ تو وہی آ رہی ہے، ان کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشورہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. لیکن ان کو بھی کیونکہ دلوں کو اکٹھا رکھنا ہے نا، تو دلوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے آپ سنسیئرلی لوگوں کی رائے لیا کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر آخر میں آپ فیصلہ کیا کریں. لیکن ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے خاندانوں میں جب ایک ڈکٹیٹرشپ بن جاتی ہے نا، کیوں نہیں کرنا یہ؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کرنا، یہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے کہہ دیا اس لیے نہیں ہوگا. آپ سمجھا دیں، یہی سمجھنے کی ضرورت ہے تمہیں کہ میں نے کہا ہے، میں. اور جب بغاوت کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں، بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہاری خیریت کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، تم تو بہت میرے عزیز ہو، تمہیں پتہ ہے نا میں نے زیادہ زندگی گزاری ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے، میں تمہاری خیر کے لیے ہی کہہ رہا ہوں. اچھا وہ اس پہ آئس کریم کا اثر ہو گیا، وہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر بعد میں اس نے حق کی بات کی، پھر میں پھر وہ آگے تک پہنچی تو دوبارہ بیٹا ادھر آؤ، تم تو میرے بیٹے ہو، یو نو آئی لو یو رائٹ، یو نو آئی لو یو. تو یہ جو آخری تدبیر ہے نا، یہ بڑا کام کرتی ہے. اور اس سے لوگ غلامی میں کئی سال گزار دیتے ہیں، گھروں کے اندر، حکومتوں کے اندر، بزنسز کے اندر، سوسائٹی کے اندر لوگ غلامی میں گزار دیتے ہیں. کیونکہ جب ٹائم آتا ہے کہ نہیں اب یہ نہیں ہونے دیں گے، پھر وہ آ کے کہتے ہیں پتہ ہے مجھے آپ کا کتنا خیال ہے،
پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنی محبت کرتی ہوں، تو پھر انسان پہ دوبارہ اثر ہو جاتا ہے، نہیں یہ واقعی محبت کرتے ہیں۔ کچھ خرابیاں ہیں لیکن ٹھیک ہے۔ کچھ لیڈیز میرے پاس آئیں، کہتی میرے شوہر مجھے مارتے تو ہیں لیکن اچھا بھی کرتے ہیں، عید پہ نا وہ اچھے تحفے بھی دیتے ہیں، تو پوری طرح تو برے نہیں ہیں نا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو میں کنفیوز ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ بھی کنفیوز ہیں، پوری فرعون کی قوم بھی کنفیوز تھی۔ یہ کوئی چھوٹا ہیلہ نہیں ہے، یہ جو یہ تدبیر فرعون کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے نا، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے کہ جب آپ حق کی بات کرو گے نا تو آپ کو کس کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، کیسے کیسے آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جایا جا سکتا ہے اور کیسے آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے۔ میرا بنیادی مقصد پاکستان میں آ کر تھوڑے سے دروس قرآن یونیورسٹیز میں کرنے کا یہ تھا کہ میرا اپنا ایک اسمپشن ہے، میرا اپنا جائزہ، وہ پہلے اپنے بارے میں ہے پھر آپ کے بارے میں۔ میرے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ قرآن میں جو بات ہو رہی ہے، جس سے ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو، ہماری عقلوں کو جو آزادی ملتی ہے، جو تسکین ملتی ہے، اس کی روشنی سے جو زندگی میں جن مشکلوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں ان کا سامنا کرنے کی جو ہدایت ملتی ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ وہ باتیں تفسیروں میں لکھی جا چکی ہیں، وہ جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ لیں، باقی بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کافی ہے تمہارے لیے۔ تو جو قرآن کا جو اصل تحفہ ہے نا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ تمہارے لیے ایک بہت زبردست نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور وہ ایسی چیز ہے جو تمہارے دلوں میں جو تکلیفیں ہو رہی ہیں نا، اس کی شفا ہے، وہ شفا ہے۔ ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں، جانا نہیں کہ اس قرآن میں بات کیا ہو رہی ہے اور وہ میری زندگی میں کیا چیز لا سکتی ہے، کیسے میری زندگی میں کانفیڈنس لا سکتی ہے، کیسے میری زندگی میں خوبصورتی لا سکتی ہے، میرے رشتوں کو بہتر کر سکتی ہے، میری زندگی میں جو چیلنجز ہیں اس کو سامنا کرنے کی پوری مجھے ہدایت دے سکتی ہے۔ کیونکہ ہم نے اس چیز کو، میں نے بھی، آپ نے بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ میری امید یہ ہے کہ اس ٹورز کے ذریعے اور آپ لوگوں سے ملنے کے ذریعے میں اس چیز کو دوبارہ آپ کے اندر اجاگر کروں، اور ہماری قوم ایسی ہو، ہمارا ملک ایسا ہو کہ دنیا جہاں کے سارے مسلمان دیکھیں قرآن کے ماننے والے یہ لوگ ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں، دیکھو انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کی تلاوت تو ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور یہاں پہ لوگ شکایت بہت کرتے ہیں، دیکھیں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، شکایت شکایت شکایت۔ شکایت میں بھی، ہر شکایت میں بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں ہزاروں لاکھوں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک بری بات نہیں، یہ ایک اچھی بات ہے، بس اس میں ایک مزید اچھائی کی، اضافے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ان کو قرآن کا سمجھنا بھی تھوڑا سا ہم اس کو فراہم کر دیں، کمپلین کرنے کے بجائے یہ سمجھتے ہیں نہیں، سمجھتے ہیں نہیں، تو اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن کو بھی لے لیں، ایک گاؤں کو بھی لے لیں، 100 بچوں کو بھی لے لیں، اور ان کے لیے کوئی ایک پلان بنا دیں کہ 1 سال کے اندر اندر ان کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سمجھ آنا شروع ہو جائے، ان کو بقرہ تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہو جائے، ان کو قرآن کے جو بنیادی دروس ہیں جو ایک نوجوان کو چاہیے، وہ پورا قرآن بھی ایک سال میں سمجھنا ہے، کچھ چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں، تو آپ دیکھو گے کہ اس کی شخصیت میں، اس کی زندگی میں، اس کے آنے والے رشتوں میں، اس کی آنے والی جاب میں، سب میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ اس سے تو انشاءاللہ ہمارا پورا ملک بدل جائے گا، پورا ملک بدل سکتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہم سب کی اکٹھے کی ہے، ہم نے قرآن کی طرف ایک رجوع کرنا ہے اور دل سے رجوع کرنا ہے۔ میرے ایک استاد کہا کرتے ہیں قراءۃ قلب، قرآن کو عقل سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، دل سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ہماری قوم کو اب اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو، کہ ہم قرآن کو اب دل سے بھی پڑھیں، عقل سے پڑھنے کے بعد اب ہم اس کو دل سے بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالے اور قرآن کی ہدایت کو ہمارے گھروں میں، ہمارے اپنے اندر، ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری حکومتوں میں، سب میں لے کر آئے۔ بارک اللہ لی و لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نعمان علی خان جو ہے قرآن حکیم، اس کا ایک مومن سے، مسلمان سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کی وہ آیت انا انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ یہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تمہارا ہی ذکر ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ تو یہ اسی آیت کی تفسیر اپنے درس میں بیان کر رہے تھے کہ ہم اپنا ذکر، اپنا احوال، اپنے حالات، اپنے مسائل
اپنے سوالات اور ان کے جوابات سارے کے سارے قرآن حکیم سے جو ہے وہ حاصل کریں، ان کی طرف رجوع کریں۔ رجوع الی القرآن کی اس تحریک میں ہم سمجھتے ہیں کہ عصر حاضر کے جو ہے ایک نمائندہ ہیں اور عصر حاضر کے معلن ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے جو ہے قوت لسانی میں مزید اضافہ فرمائے، اس میں مزید برکت دے، اور یہ اسی طرح قرآن سے لوگوں کو منسلک کرتے رہیں، قرآن کی طرف ان کو جو ہے وہ پلٹاتے رہیں، لوٹاتے رہیں۔ اظہار تشکر کے لیے مختصراً جو ہے وہ تشریف لائیں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد اعجاز، شیخ زید اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں نے شکریہ ادا کرنا ہے محترم نعمان علی خان صاحب، وہ تشریف لائے، انہوں نے شرف بخشا میں، ہمارے طلباء طالبات نے ان سے خوب استفادہ کیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، ممنون ہیں۔ میں یہاں پر تشریف لانے والے دیگر مہمانان گرامی، طلباء طالبات، اساتذہ کرام، ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی تشریف آوری ہمارے کے لیے باعث اعزاز اور افتخار ہے، اور ایک معذرت بھی ہے کہ نعمان صاحب سے ملاقات کے لیے تمام لوگ آئے، خاص طور پر نوجوان طلباء و طالبات کی بڑی تعداد، کہ جن کو ہم اندر اس چھوٹے سے ہال کے اندر جگہ نہ دے سکے، تو وہ باہر موجود ہیں، ان کو تکلیف ہوئی، تو ہم آپ سے بھی اور آپ کے مہمانوں سے بھی بڑی معذرت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل کو نافع بنائے۔ بہت خوبصورت پیغام ہماری عملی زندگی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا، اور باقی جو بات انہوں نے زائد فنون یہ کی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ قصے کہانیاں، اس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ہم میں سے کوئی فرعون نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ ہم ارد گرد لوگوں میں فرعون تلاش کرنا شروع کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ اس محفل کا جو پیغام اصل میں یہ ہے کہ ہم خود اپنے اندر جو فرعون ہیں اس کو پہچانیں، اور ورنہ تو پھر ہمیں بھی فکر لگ جائے گی، کیونکہ اس انتظامی پوسٹوں کے اوپر لوگ ہمارے اندر وہ فرعون تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بھی فکر ہے۔ تو میں آخر میں پھر محترم نعمان علی خان صاحب کا، دیگر مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے ممنون ہیں، اور جو انتظامیہ میں شریک تھے، جن لوگوں نے ہماری انتظامیہ کے لوگ، طلباء و طالبات میں اساتذہ کرام، اور جنہوں نے اس تقریب کو کامیاب بنانے میں اپنا وقت لگایا ہے، محنت کی ہے، ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ محترم استاد نے شروع میں صبر کی بات کی تھی، تو آپ نے ابھی بھی تھوڑا صبر کرنا ہے، یہ اچھے والا صبر ہے جو ہے نا، مثبت والا صبر۔ ہماری ڈائریکٹر صاحبہ اور ڈاکٹر اعجاز صاحب دونوں سے گزارش ہے کہ محترم مہمان کو یونیورسٹی کا ایک یادگار سوینئر جو ہے وہ پیش کریں۔ استاد نعمان علی خان۔ جیسا کہ استاد نے ذکر کیا ہے کہ ان کی ایک ویب سائٹ ہے بینہ کے نام سے، جہاں پر جو ہے قرآنی عربی لسان القرآن سکھائی جاتی ہے، اور وہاں پر ان کے دروس ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں۔ میں استاد صاحب کو تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر معاذ، میں استاد صاحب کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ ان کے جو لیکچرز دروس وہاں پر ویب سائٹ پہ ہوتے ہیں، اور پوری کلاس ہوتی ہے، یہاں سے بھی بہت سے لوگ اس کلاس کا حصہ ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کا حصہ بن سکتے ہیں، یعنی ایسی عربی کہ جس کو سیکھ کر آپ قرآن حکیم سیکھنے کے قابل ہو جائیں، خود قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ وہ عربی میں، انگریزی میں عام طور پر دروس ہوتے ہیں، اور عربی میں بھی ہوتے ہیں۔ ہماری ایک طالبہ مریم اعجاز، اس نے ان دروس کو اردو میں منتقل کیا، اور یہ کتابی شکل میں وہ لے کے آئی ہیں، اور ابھی وہ اس میں موجود بھی ہیں۔ ہم ان سے چھوٹی سی سٹنگ بھی کروائیں گے تاکہ اس کام کو اگر مزید بڑھایا جا سکے تو بڑھایا جائے۔ ہمارے معزز مہمان اوریا مقبول جان صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا آئیں اور استاد کو یہ کتابیں
تحفتاً پیش کریں جو ان کی کتابوں کو اردو ترجمہ کیا گیا. سر اس کے بعد نا چائے ہے ابھی. اوکے 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 اوکے. وہ سر نہیں اس سوالوں سے پہلے ہے نا. میرے خیال میں سوال ضرور نہیں ہے, وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. جی جی جی. ڈاکٹر حسن صاحب, ڈاکٹر حارث صاحب, اب ترتیب اس طرح ہے کہ معزز مہمان جو ہے فیکلٹی کے ساتھ ایک مختصر سی میٹنگ ہے. ڈاکٹر حارث مبین صاحب اور ڈائریکٹر صاحبان یہ آپ کو لے جائیں گے فیکلٹی میٹنگ میں. سر میں چاہ رہا ہوں, درخواست ہے میری کہ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ, کیونکہ مجھے اور اپوائنٹمنٹ پہ بھی پہنچنا ہے, تو 15 منٹ کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں صرف اسٹوڈنٹس کو ٹائم دوں اور آپ لوگ جو سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. اور دوسری بات, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس باہر ہیں جن سے میں انٹریکٹ نہیں کر سکوں گا, آپ بھی بہت زیادہ ہو, اگر آپ 1000 ہو اور میں ایک ہوں تو ایک سیکنڈ سے 10 سیکنڈ سے بھی کچھ گھنٹے گزر جائیں گے. تو میری خواہش یہ ہے کہ اگر ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی اگر سوال کچھ مختصر سے پوچھ لیں, اور جو باقی نہیں پوچھ سکے وہ اگر آپ لکھ دو مجھے, کیونکہ میں وہ سوالات جمع کر رہا ہوں اور میں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہتا. میری آنے کا اس کے بنیادی مقاصد میں سے یہ تھا کہ میں آپ کی بات سنوں. میں تو بولتا رہتا ہوں, میں آپ کو سننے کے لیے بھی آیا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. Jazakallah khair for joining us. This was a big moment for all of us Pakistanis sitting right here. So I have a very short question. I won't take your time. So we culture over here that ہم یہاں پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن آپ سیکھ نہیں سکتے. ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. آپ کو ایک عالم آپ کے سر پر کھڑا ہو جو اپنے حساب سے بتائے, اپنے حساب سے آپ کو بتائے کہ قرآن کیا چیز ہے. اور ہم ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے انسان کبھی چاہ سکتے کہ خود قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, نہ سمجھنے کی اجازت ہے. سو کین یو پلیز ایکسپلین, ڈو وی ریئلی نیڈ اے مینٹور ان آر لائف ٹو گائڈ قرآن, بیکاز آئی فیل اللہ از دا گائیڈنس, دیٹ از مور دین انف. جزاک اللہ. بیٹا اس میں 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ قرآن کسی عالم کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے ساری بات خود ہی بغیر کسی مزید علم کے سمجھ سکتے ہو. قرآن میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہو, کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, بہت آسان بات ہے, بہت سیدھی سادی بات ہے. کچھ باتیں ہیں جس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اس قرآن کو ایسا رکھا ہے جیسے ایک لینڈسکیپ ہوتا ہے نا, اس میں ہموار زمین ہوتی ہے, پھر پہاڑ ہوتا ہے, پھر وادی ہوتی ہے, پھر دریا ہوتا ہے. قرآن کا بھی اپنا ایک لینڈسکیپ ہے. تو جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرو گے تو کچھ مقامات پر آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ڈیزائن ہے کہ سوال آئیں آپ کے ذہن میں. اور اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے, اس کے سیکھنے والے, اس سے محبت کرنے والے اس نے دنیا میں ہر جگہ ڈالے ہیں. اور پھر آپ کو جانا پڑے گا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس کچھ علم ہو اس کے بارے میں, یا جو اس پہ محنت کر رہے ہوں یا اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں, اور ان کے پاس کسی حد تک اوریجنل نالج ہو. اوریجنل نالج سے مراد ہے کہ وہ ترجمے کی بنیاد پر نہیں بلکہ عربی کو سمجھ کر, اور اس پہ جو کام ہو چکا ہے, جو تحقیق ہو چکی ہے, اس کو تھوڑا بہت سمجھ کر آپ کو وہ بات ایکسپلین کر سکیں, آنیسٹلی ایکسپلین کر سکیں. جس طرح کسی بھی ریسرچ میں اگر کوئی جیسے میڈیکل فیلڈ ہے, اس میں کچھ چیزیں ہیں بہت بنیادی ہیں, وہ تو عام آدمی کو بھی پتہ ہیں, لیکن کچھ چیزیں جس میں آپ کو ریسرچ کی ضرورت ہے. اسی طرح قرآن نے ساری بات سمپل نہیں کی. کچھ باتیں ہیں جو کمپلیکس ہیں, اور وہ ہونی بھی چاہیے. اگر قرآن کسی کمپلیکس ایشو سے ڈیل کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کمپلیکس بات ہی کرنی ہوگی. اس سے قرآن کی جو قرآن کا واضح ہونا ہے نا, اس کو قرآن کے آسان ہونے سے کنفیوز نہ کریں. اور اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تمام قرآن آسان ہے. اللہ نے خاص کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اس کو عربی میں قید کہا جاتا ہے. یعنی اللہ نے یاد دہانی کے لیے, نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے, کہ اس کے جن مقامات میں نصیحت ہو رہی ہے وہ آسان ہے. لیکن اس طرح سمجھنا کہ سارے قرآن وصیت کی بات ہو رہی ہے, یا کوئی ایک خاص مسئلے پر بات ہو رہی ہے, کسی تاریخی بات کے واقعے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو وہ شاید اتنی آسان نہ ہو.
اس میں زیادہ تحقیق کی ضرورت ہو، لیکن وہ مقامات آپ کو ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے نہیں. اگر آپ کو کوئی دوست ڈپریس ہے تو آپ کو فکر نہ کرو، جب موت ہوتی ہے تو ماں کو اتنا ملتا ہے اور باپ کو اتنا ملتا ہے. اور وہ آیات تذکرے کے لیے نہیں ہے، وہ آیات احکام کے لیے ہیں، ان کا اور مقصد ہے. تو قرآن کے بارے میں ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دینا وہ دونوں طرف سے غلط ہے. یہ میرے نزدیک غلط ہے کہ عالم کے بغیر کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا. میرے دوست ہیں جو لائبریری میں جا کے، غیر مسلم لائبریری میں جا کے ڈپریس ہوا تھا، جیل جانے لگا تھا، کرائم کرنے لگا تھا، جا کے اس نے قرآن کھولا ہے، قرآن ٹرانسلیشن پڑھنی شروع کی ہے. خود کہتا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا میں قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآن مجھے پڑھ رہا ہے. پھر مسلمان ہو گیا. اگر میں کہوں نہیں یار تو ابھی صحیح مسلمان نہیں ہوا، میں تیرے عالم کے پاس لے کے جاتا ہوں، پہلے تفسیر پڑھ لے پھر اس کے بعد کہیں گے مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا. یہ تو زیادتی ہے. جن گزر رہے ہیں سورۃ الاحقاف میں، سورۃ الاحقاف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے واقعے کے بعد جب ان پر پتھراؤ کیا گیا تھا، وہ خون میں ڈوبے ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے جا کے قرآن پڑھنا شروع کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو رستے میں سے کچھ جن گزر رہے ہیں اور جنہوں نے ان کو قرآن پڑھتے سن لیا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن انا سمعنا قرآنا عجبا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا. جب ہم نے کچھ جنوں کو گزارا، جنوں کے گروہ کو گزارا، وہ قرآن سن رہے تھے، سننے لگے، اور جب ان پر آواز پہنچی تو انہوں نے کہا چپ 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 انصتوا، چپ کر کے سنو. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. جب وہ ہو چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے ان کو انذار کرنے کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے. اب وہ جنات جو ہیں نا، انہوں نے کوئی تفسیر نہیں پڑھی تھی، انہوں نے کچھ آیات سنی تھی، لیکن ان کچھ آیات کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے جا کے اپنی قوم کو پوری تقریر کرنی شروع کر دی، اور وہ تقریر اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کر دی. وہ تقریر ہم پڑھ رہے ہیں. انا سمعنا کتابا من اوحی من بعد موسیٰ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به. کیا عجیب بات. قرآن 10 سیکنڈ سننے کے بعد وہ جو ان کے دلوں پر اثر ہوا ہے، اس کی اللہ کو اتنی قدر ہے کہ اس نے اس کو قرآن میں ڈال دیا. اور اب عجیب بات یہ کہ ہم کہتے ہیں وہ بات سمجھنے کے لیے پہلے آپ تفسیر پڑھ لیں. نہیں، کچھ مقامات پر واقعی تفسیر کی ضرورت ہے. دیکھیں، میں تفسیر کا طالب علم ہوں. میں جب کسی آیت کی تفسیر پڑھتا ہوں، میں تقریباً 20-26 تفاسیر مجھے پڑھنی پڑتی ہیں، تحقیق کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد بھی مزید مجھے ڈسکشنز کرنی پڑتی ہیں. وہ ریسرچ کا اپنا کام ہے. لیکن عام مسلمان کے لیے میری اپیل یہ ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے. اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس کتاب کی طرف آئے گا یہدی الی الحق. یہ نہیں کہا یہدی الی الحق العلماء و یہدی الی الحق المتعلمین. نہیں، یہدی الی الحق. یہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. جو سنسیئرلی اس کتاب کی طرف آئے گا اس کو اللہ ہدایت دے کے رہے گا. اور اس کو اگر کسی چیز میں کنفیوژن ہوگی، اس کنفیوژن میں بھی اس کا رب اس کو نکالے گا اگر اس کے دل میں اخلاص ہے. اگر اس کے دل میں اخلاص، بس ایک ہی چیز چاہیے اس کے لیے، ہدی للمتقین. تقویٰ ہے دل میں، ہدایت تمہاری ہے. اس سے نہیں ڈرنا. اور یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے، ہاں واقعی قرآن پڑھ کے تم گمراہ ہو جاؤ گے. کب؟ وما یضل به الا الفاسقین. قرآن نے خود بتا دیا جو لوگ کرپشن کی نیت سے اس قرآن پر آتے ہیں وہ اس کو قرآن کے ذریعے سے ہی گمراہ کرے گا. ایسے لوگوں کو نیت پر ہے سارا کا سارا. یہ غرور بھی نہیں کرنا کہ قرآن پڑھ کے مجھے سب سمجھ آ جائے گا، اور یہ گمان بھی نہیں کرنا کہ قرآن تو میں خود سے پڑھ ہی نہیں سکتا، تو نازل کس کے لیے ہوا تھا؟ یہ تو بنو اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ان کی تورات صرف علماء کے لیے، عام انسان کے لیے نہیں ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. یہ تو قرآن نے کہہ دیا نا. تو یہ قرآن تو انقلاب تھا کہ ہر انسان تک خدا کا کلام پہنچے، تو اب تو پہنچانا ہی پڑے گا. آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ اب آپ کے سامنے ایتھیزم سیکھنے کے لیے بہت آسانی ہے. یوٹیوب پہ آپ سیکھ سکتے ہو. آپ کو کوئی بھی الٹا سیدھا نظریہ سیکھنا ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہو. بس قرآن نہ سیکھ لینا غلطی سے، قرآن کے بارے میں نہ پوچھنا. یہ پاگل پن ہے. اس پاگل پن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی سر، آئی ہیو اے کوشچن کہ اف یو سی ہیومینٹی، سو اگر ہم لوگ اوور آل اوپر سے ہم لوگ سروے کریں تو ہیومینٹی از فالوئنگ، سم پیپل آر فالوئنگ دیئر ڈیزائرز، سم آر فالوئنگ دیئر ہارٹس، اینڈ سم پیپل آر فالوئنگ دیئر منی، اور کچھ لوگ خدا کو فالو کر رہے ہیں. سو اگر ہیومینٹی کے اندر یہ انیٹ ایبلٹی ہے فالو کرنے کی، دین وٹ از ایکچولی دا فریڈم؟ کہ اگر ایک سیٹ آف انسٹرکشنس کے اوپر ہی ہم نے چلنا ہے دین وٹ از فریڈم؟ اور دوسری بات یہ کہ لائک فرام این ایتھیسٹ پوائنٹ آف ویو وچ آئی ایم ناٹ، تو اگر ایک ایتھیسٹ آپ سے یہ کوشچن کرے کہ ہاؤ ول یو کنونس می اف آئی ایم اے ٹرو سیکر آف نالج، ہاؤ ول یو کنونس می
کہ following the God, following Allah is better than if me I am following my desires. کہ اگر آپ اللہ کو فالو کر رہے ہیں, دس از بیٹر دین کہ میں اپنے ڈیزائر کو یا کسی پرٹیکولر چیز کو جو دنیا کی ہے اس کو میں فالو کر رہا ہوں. ایکسلنٹ کوشچنز ینگ مین. پہلی بات بیٹا, انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہیومن بینگز ور میڈ ان لیبر, in toil. At some level we have freedom, but in many things we are enslaved. People can be enslaved to their desires. People can be enslaved to fashion. کچھ لوگ فیشن کے غلام ہیں, کچھ پیسے کے غلام ہیں, کچھ اٹینشن کے غلام ہیں, کچھ ریکگنیشن کے غلام ہیں, کچھ ٹائٹل کے غلام ہیں, اور وہی ان کا معبود اسی کے پیچھے وہ بھاگتے رہتے ہیں, رائٹ. کچھ اپنی خواہشات کا غلام ہے, کچھ اپنی ہوس کا غلام ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے غلام بنو. تو اس کے غلام تو پھر آزادی کیا ہوئی؟ فلسفہ قرآن کا یہ ہے کہ جب تم میرے غلام بنو گے نا تو میں تمہیں ساری باقی غلامیوں سے آزادی دے دوں گا. یہ فلسفہ ہے, خلاصہ یہ ہے بات کا. میں آپ کو بتاؤں, میں جب نیو یارک گیا تھا نا ہائی اسکول کے دنوں میں, تو یہاں میں پاکستان سے گیا تھا 1 سال پڑھ کے 8ویں جماعت کر کے. 8ویں جماعت میں ہماری یونیفارم ہوتی تھی, آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. میں نیو یارک میں گیا ہوں پبلک ہائی اسکول میں. پبلک ہائی اسکول میں یونیفارم نہیں ہوتی ہے, لگتا ہے آپ ٹرین اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے, کلاس میں بیٹھے ہوئے نا, وہ بس اسٹیشن ہے. اور میں پہلے دن میں کلاس میں بیٹھا ہوں تو ایک لڑکا جو ہے اس کے جوتے ڈیسک کے اوپر ہیں, دوسرا چوئنگ گم چبا رہا ہے, تیسرا کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے, چوتھا چاقو لے کے ڈیسک کے اوپر اپنا نام کارو کر رہا ہے. میں یہ کلاس روم ہے, میں کہیں اور آ گیا ہوں, یہ تھا نا, یہ کلاس ہے, اور ٹیچر بات کر رہا ہے, کچھ سن ہی نہیں رہا. اور ٹیچر بات کر رہا ہے, بایولوجی کی کلاس تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے, آسموسس کی بات کر رہی تھی ٹیچر, اور میں یہاں سے آسموسس کا رٹا لگا کے گیا تھا, یو نو, فرام ہائر کانسنٹریشن ٹو لوور کانسنٹریشن. تو ٹیچر نے سوال پوچھا, ہو نوز اینی تھنگ اباؤٹ آسموسس؟ کسی کو پتہ ہے آسموسس کے بارے میں؟ کوئی سن ہی نہیں رہا اس کی بات, کچھ تو منہ دوسری طرف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے. اور میں کیونکہ یہاں کی میری تربیت تھی, میں نے کیا کیا, اور پھر ٹیچر نے مجھے پک کیا. یہاں پہ ہماری کیا ٹریننگ ہے, جب آپ کو ٹیچر پک کرتا ہے آپ کیا کرتے ہو؟ کھڑے ہو کے ملٹری اسٹائل, when gases move from higher concentration to lower concentration. تو وہ میں نے کیا, ساری کلاس ہنس ہنس کے مر گئی. ایک کہتا ہے گڈ ہی اسپیکس انگلش. وہ گرتے, ان کی ہنسی نہیں رک رہی, اور ٹیچر بھی اپنی ہنسی روک کے, تھینک یو مسٹر خان, ہیو اے سیٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. تو پہلے مجھے لگا ان لوگوں کے پاس تو بہت آزادی ہے, ان کے پاس آزادی ہے کہ جیسے چاہیں بیہیو کریں, جو چاہیں کریں, جس قسم ان کو. وہ تو گالیاں دیتے تھے, میری انگلش ووکیبلری نہیں تھی, مجھے بھی پتا تھا گالیاں دے رہے ہیں, ایسا بھی تھا. ایک دفعہ تو میں ہائی اسکول میں نا, مجھے یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے اسکولوں میں, جو کلاس ختم ہوتی ہے نا تو ٹیچر نئے آتے ہیں, آپ اسی کلاس میں بیٹھے ہیں تو ٹیچر نئے نئے آتے رہتے ہیں. امریکہ میں کیا ہوتا ہے, 4-5 ہزار بچوں کا اسکول ہے, جب بیل بجتی ہے نا آپ نے ایک کلاس سے دوسری کلاس تک پہنچنا ہے, ٹیچر ایک ہی جگہ رہتا ہے, کلاس بدلتی رہتی ہے, تو آپ کو موو کرنا ہوتا ہے. تو پہلے دن مجھے سمجھ نہیں آیا یہ نقشہ کیا ہے, کہاں پہنچنا ہے. تو میں کیفیٹیریا میں پہنچ گیا, ساری کیفیٹیریا خالی تھی. ایک لڑکا میرے پاس آیا چاقو لے کے, لیکن چاقو اس نے دکھایا نہیں پہلے, کہتا گیو می یور جیکٹ. میں نے کہا اٹ از لیدر, مجھے انگلش نہیں آتی تھی اس وقت, اٹ از لیدر. پھر وہ کچھ تیزی سے انگلش بولے جائے, جیکٹ جیکٹ جیکٹ. میں نے کہا آئی نو, ویری نائس بلیک. مجھے نہیں پتا وہ مجھے راب کر رہا ہے. اور پیچھے سے پرنسپل آ گیا دور سے نا, تو وہ بھاگ گیا. پھر مجھے نظر آیا اس کا چاقو, میں نے کہا اوہ چلو اچھا وہ انگلش نہیں آتی تھی. لیکن خیر, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, پہلے میں نے سوچا ان لوگوں کے پاس اتنی آزادی ہے, جو حرکتیں کرنا چاہیں کریں, جو کہنا چاہیں کریں, جس طرح زندگی گزارنا چاہیں گزاریں. میں یہاں سے آ رہا ہوں, یہاں پر پیرنٹس کے سامنے آپ کو بات کرنے کی کھلی آزادی نہیں ہے, ٹیچرس کے سامنے ایک ریسٹرکشن ہے, سوسائٹی میں ایک ریسٹرکشن ہے, ریسٹرکشن, اور وہاں پاگلوں والی آزادی, کھلا جنگل. لیکن کچھ دیر بعد مجھے ایک بات سمجھ آنی شروع ہوئی. اگر میں ان کی طرح انگلش نہ بولتا نا تو وہ میرا مذاق اڑاتے, ان کی طرح کپڑے نہ پہنتا تو مجھے بلی کرتے. اور اسکول میں بھی نا کچھ گینگس تھے, کچھ گروپس تھے. ہپ ہاپ والے لڑکے ایک جیسے کپڑے پہنتے تھے, گوتھ میوزک والے ایک اور تھے, ہیوی میٹل والے ایک اور تھے, وہ یہ سارے گروپس تھے.
اور ہر گروپ کی اس طرح سمجھ لو، پہلے لگتا تھا ان کی یونیفارم نہیں ہے، لیکن اصل میں یونیفارم تھی. ان کی جینز اس طرح کی ہوتی ہیں، ان کی شرٹس اس طرح کی ہوتی ہیں، ان کی ہیٹس اس طرح کی ہوتی ہیں، ان کے کپڑے، ان کی میوزک ایسی ہوتی ہے، ان کی میوزک ایسی ہوتی ہے، ان کی میوزک ایسی ہوتی ہے. یہ لوگ اس طرح سے بولتے ہیں، وہ لوگ اس طرح سے بولتے ہیں. ان میں فرق تھا. یہاں تک کہ ہیئر سٹائلز میں بھی یونیفارم تھی، ہیئر سٹائلز کے اندر بھی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ جس چیز کو ہم آزادی سمجھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے، وہ بھی بہت بڑی غلامی ہے، بہت بڑی غلامی ہے. اور ان میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے. وہ دوسروں کے اپنے گروپ میں فٹ ہونے کے لیے وہ اپنے آپ کو بدل کے اس میں فٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو. آپ یہاں پہ یونیورسٹیز کہتے ہیں، کچھ یونیورسٹیز یہاں پہ کنسرویٹو ہیں اور کچھ یونیورسٹیز یہاں پہ لبرل ہیں. بے وقوفی ہے. جو لبرل یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس مجھے ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے اسکول میں پریشر بہت ہے، ساری جو ہیں لڑکی میری سہیلیاں یہ کرتی ہیں، وہ اس کانسرٹ میں جا رہی ہیں تو برا، مجھے بہت پریشر ہوتا ہے کہ میں بھی جاؤں. اس کو آزادی کہتے ہیں؟ آزادی ہوتی ہے کہ میں جو چوائس کرنا چاہوں کروں، میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. لیکن ہم نے جس چیز کو آزادی بھی کہا ہوا ہے اس کے اندر بھی پریشر ہے، اس کے اندر بھی پریشر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ جب تم میری غلامی مان لو گے نا تو تم لوگوں کے اوپینین سے فری ہو جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں اتنا پیسہ بناؤ، مجھے کوئی فکر نہیں، میں جو مجھے صحیح لگے گا، میرا ضمیر جو مجھے کہے گا، جس سے میرا رب راضی ہے، وہ میرے لیے کافی ہے. کپڑے ایسے پہنو، یہ کرو، وہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. اس میں مجھے کسی اور کے سٹینڈرڈ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے رب نے مجھے ایک اور بالکل ہی آزاد سٹینڈرڈ دے دیا ہے. وہ خوش ہے تو باقی سب ناخوش ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں رہی. ان کا میرے بارے میں اوپینین کیا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں رہی. ہم پاکستان میں 14 اگست کو آزادی مناتے ہیں، لیکن آپ آزادی منانے والے لوگ اگر ذہنی طور پر ابھی تک غلام ہیں نا، یا فیشن کے، یا خاندانی تقاضوں کے، یا کلچر کے، یا ہمارے جو غلط قسم کے کوئی سٹینڈرڈز بنے ہوئے ان کے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو اس چیز سے آزادی دلانے کے لیے اصل میں ہمارا دین آیا ہے. And that is real freedom. I felt real freedom. We can discuss freedom in philosophical terms, or you can discuss freedom in reality. I felt freedom when I came towards Islam. پہلے ہوتا تھا میں کپڑے پہننے لگوں تو میں سوچتا تھا لوگ مجھے دیکھ کے کیا کہیں گے. خیال آتا تھا ایسے بات کروں گا تو کوئی کیا کہے گا. کوئی داڑھی رکھنے سے پہلے بھی before I had a beard، یار پتہ نہیں لوگ کیسے دیکھیں گے مجھے. ہزار خیال آتے ہیں لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں. لوگوں کی رائے کی غلامی میں رہنا پڑتا ہے، لوگوں کی رائے کی غلامی میں. اللہ نے اس سے آزاد کر دیا انسان کو. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے ماننے والے، ایک عظیم آزادی کے ماننے والے، جو خدا کا غلام بن گیا وہ باقی سب چیزوں سے آزاد ہو گیا. اور جو خدا کا غلام نہیں بنا وہ تمام باقی چیزوں کا، اپنے امپلسز کا، اپنی اینیمل انسٹنکٹس کا، اپنی ارجز کا، وہ غلام ہی رہے گا. وہ ان سے فری ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے اندر ایک ایمٹینس رہے گی کہ میں جتنا بھی اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کروں، میرے اندر بے چینی رہتی ہے، کبھی سیٹسفیکشن آتی نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے جس سے انسان کو سیٹسفیکشن آتی ہے. اللہ نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو جواب اس نے دیا وہ آپ کو دنیا میں کہیں کسی فلسفے میں نہیں ملے گا، کسی لائف سٹائل میں نہیں ملے گا، کسی فیک آزادی میں بھی نہیں ملے گا. میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان بہن بھائی یہاں پر، میرے بیٹے بیٹیاں بھی، یہ تم لوگ جو ہو نا، یہ واقعی آزادی ایکسپیرینس کرو، واقعی آزادی ایکسپیرینس. اور شیطان نے جو پٹی پڑھائی ہوئی ہے نا کہ دین میں غلامی ہے، دین میں ریسٹرکشن ہے اور باقی چیزوں میں آزادی ہے. اور آخری چیز یہ آپ کو کنٹروورشل لگے گی، اور سوال شاید میں نہ لے سکوں، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ سوچ کے چلے جاؤ، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان انشاءاللہ آتا رہوں اور آپ کے سوال لیتا رہوں، کیونکہ میں ریئلی آئی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو. بٹ ایک بات میری پلیز آپ لے کے جاؤ ساتھ اپنے. یہاں پر جو لڑکے لڑکیاں ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں نا، اور مجھے پتہ ہے جا رہے ہیں، اور یہ بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ، اور وہ اسلام کی طرف ایک اینٹی اسلام قسم کا سینٹیمنٹ بڑھ رہا ہے. اس کی اصل وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ کوئی ہم سمجھتے ہیں باہر سے کوئی سازش ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے. یہ باہر کی سازش بہت کمزور ہوتی ہے اگر اندر کی روٹس جو ہیں وہ پکی ہوں. جو درخت پکا ہوتا ہے نا، باہر سے ہوا آتی ہے وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے کہ یہاں پر اسلام کے نام پر گھروں میں، سوسائٹی میں، تقریروں میں جو زیادتیاں اسلام کے نام پر، زیادتیوں کو اسلام بتایا گیا ہے نا. شروع میں نے کہا تھا زیادتی کو برداشت کرو اور آگے سے کچھ نہ کہو. کہتے کیا ہیں اس کو؟
صبر کہتے ہیں. یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے اور اسلام کے نام پر زیادتی ہے اور یہ فطرت کے خلاف ہے. اور جب ہم سوسائٹی میں اس طرح کی غلط ڈیفینیشنز کو عام کریں گے نا تو نوجوان کے ذہن میں آئے گا اس دین میں انصاف ہے ہی نہیں. اس صبر سے تو مجھے آزادی پسند ہے اور میں اس سے ہمدردی کرتا ہوں, کیونکہ اگر آپ اس کو غلط ڈیفینیشن بتا کر اس کو اس کے سر پہ ٹھوسو گے اور اس کو فورس کرو گے تو لاجیکل سی بات ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا. انسانی عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی. ہمارا دین فطرت کا دین ہے. اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ عقل کو اپیل کرتی ہے, دل کو اپیل کرتی ہے, جذبات کو اپیل کرتی ہے, روح کو اپیل کرتی ہے, انسان کے اندر کے تمام شعبوں کو اپیل کرتی ہے ایک دفعہ میں. لیکن ہم نے اپنے دین کو ایسا غیر فطری بنا کر پیش کیا ہے نا, اور اتنا ان ریئلسٹک بنا کے پیش کیا ہے کہ عام نوجوان کے لیے اس دین کی طرف اٹریکٹ ہونا مشکل ہو گیا ہے. اگر وہ دین کی طرف آنا بھی چاہتا ہے وہ دو باتیں ایسی سنتا ہے, کہتا ہے نہیں یہ تو نہیں ہوگا میرے سے. اور یہ چیز ہمیں اب توڑنی ہے, اور اس کا واحد توڑ میرے نزدیک قرآن کا دوبارہ سے رجوع ہے. قرآن کی طرف اگر ہم واپس آئیں گے نا تو جو روشن خیالی اس کے اندر ہے, جو انلائٹنمنٹ اس کے اندر ہے, وہ دنیا کے کسی ڈاکیومنٹ میں نہیں ہے, کسی دین میں, کسی مذہب میں نہیں ہے. یہی ہماری بنیاد بن جائے اور اس کی بنیاد پر تمام چیزیں, سنت واپس آ جائے, دین کی تہذیب واپس آ جائے. وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکنڈ ہے, اس کا نتیجہ ہے. جو درمیان میں ہمارے دین کے جو ستون ہے نا وہ قرآن ہے اللہ کا. شاکنگ چیز یہ تھی, میں مدارس میں گیا ہوں, میں نے علماء سے بات کی ہے اور میں نے کہا ہے یہاں قرآن پہ تخصص ہے, قرآن کیسے پڑھا؟ نہیں جی یہاں پہ قرآن پہ تخصص نہیں ہے. قرآنک اسٹڈیز کا مجھے ابھی تک ایک ڈپارٹمنٹ ملا ہے یونیورسٹی میں. قرآن پہ فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور اس سے سوسائٹی کے جو آپ کو پازیٹیو ایفیکٹس ملیں گے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے, اندازہ بھی نہیں کر سکتے. I love you guys. Inshallah, I will see you very, very soon. I know you guys want more questions. I promise I will come back and take more questions from you. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, وہ کہہ رہے ہیں دعا کروا دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جو ہے طلباء طالبات پلیز آپ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں. سب سے پہلے طلباء ہمارے جائیں گے, ڈاکٹر حسن صاحب نگرانی کریں گے, ڈاکٹر عبداللہ صاحب نگرانی کریں گے. طلباء ہمارے وہ پہلے باہر جائیں ہال سے.